اب تھوڑا سا میں اس کو اسپیڈی کروں گا کیونکہ ہم نے باقی ٹاپکس بھی کور کرنے ہیں. تو ڈیئر اسٹوڈینٹ، اسی طریقے سے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے جو ایک آئیڈیل لینتھ رکھنی ہے وہ 8 سائڈس ہماری ہوں گی، جس کے مطابق ہم اپنے کوشچن کو اٹیمپٹ کرنا چاہیں گے. تو 8 سائڈس کو اگر میں بریک کرتا ہوں تو انٹروڈکشن جو ہمارا تعارف ہوگا وہ تقریباً ہمارا آ جائے گا 2/3 پیج پہ. 18 سے 20 لائنیں تقریباً ہمارا کیا آ گیا جی؟ انٹروڈکشن، تعارف اور ہیڈنگ کے ساتھ آئے گا. ٹھیک ہے. پھر ہم نے ظاہر ہے کہ ایک سپورٹنگ پیراگراف، اور اس کے لیے بھی آپ اسی طریقے سے 4-5 سپورٹنگ پیراگراف بنائیں گے جو آپ نے ڈپلومیسی کے لیے بنانے ہیں. اس میں سے ایک سپورٹنگ پیراگراف ہم یہاں پہ لے جاتے ہیں کہ آبجیکٹیوز آف وار، جنگ کے مقاصد نبی علیہ السلام کے کیا ہیں. ٹھیک ہے. تو 1/3 پیراگراف یعنی سپورٹنگ ہے تو 9-10 لائنیں ہماری کس پر آ جائیں گی؟ سپورٹنگ پیراگراف کے حوالے سے، جس میں ہم لکھیں گے آپ کے جنگ کے مقاصد کیا ہیں. اس کے بعد ہم نے میجر کانٹینٹ کو 4 پیجز یا آپ کہہ دیں 4 سائٹس کہہ دیں، زیادہ آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی. ہم نے 4 سائٹس پہ اس کو کور کرنا ہے. تو اس کے اندر میں نے آپ کو کہا کہ ہم نے 3 بنیادی چیزیں ہمارے ذہن میں آ رہی ہیں. سب سے پہلے کہ بطور کمانڈر آپ میں خصوصیات کیا ہیں، وٹ آر دی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز ایز کمانڈر. تو اب ظاہر ہے کہ اگر ہمارا پیج 29-30 لائنوں کا ہے تو ہم اگر 8-9 خصوصیات بھی لکھنا چاہیں اور ہر کوالٹی کو ہم 3 سے 4 لائنوں میں ایکسپلین کریں تو ہم 7-8 کوالٹیز بڑے آرام سے لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر 4 لائنوں میں بھی کرتے ہیں تو 8 4 32، 7 4 28، 28-29 لائنز ہوتی ہیں. تو ہم 7-8 کوالٹیز نبی علیہ السلام کی بتا سکتے ہیں. مین ہیڈنگ بنائیں گے بطور کمانڈر آپ کی نمایاں خصوصیات، اس کے نیچے سب ہیڈنگ بنائیں گے، پہلی خصوصیت بتائی، اس کے نیچے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کیا 3-4 لائنوں میں، پھر دوسری. اس طریقے سے آپ کا جو 1 سائڈ ہوگی وہ ہم کس کے لیے رکھ لیتے ہیں؟ نبی علیہ السلام بطور کمانڈر، خصوصیات کون سی ہیں. پھر آپ کی بیٹلز بہت امپورٹنٹ ہیں. دیر آر 27 بیٹلز ہیں، اس کو سب کو تو کور نہیں کر سکتے، 8-10 ہم نے بھی پڑھی ہیں. اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو 6-7 بیٹلز آپ کو لگتی ہیں اس کا ہم ایک اوور ویو دے دیں گے کہ نبی علیہ السلام کی وہ جنگیں کون سی ہیں. تو ایک اوور ویو دے دیں گے اور وہ جنگیں آپ اسی پیٹرن پہ لکھیں گے جس پیٹرن میں نے آپ کو تیار کروائی تھیں کہ ہر بیٹل کو آپ 5 سے 6 سینٹینسز میں، لائنز میں کور کریں گے، جس میں اس بیٹل کا انٹروڈکشن، اس کی میجر کاز، اس کے ریسورسز، بیٹل فیلڈ میں کوئی اہم چیز آپ بتانا چاہتے ہیں، اور اس کے بعد اس کا ریزلٹ اور اس کا امپیکٹ. یہ اس طریقے سے آپ نے اس کی چیزیں لکھ دیں. اور اس کے بعد پھر آپ آ جائیں گے وار اسٹریٹجیز کے اوپر، جنگی حکمت عملی. یہ بھی بہت امپورٹنٹ چیز ہے اور اس کو وہ کبھی کبھی کوشچن کا حصہ بھی بنا دیتے ہیں. اس لیے آپ نے کوئی 10-15 کے قریب، 15 ذہن میں رکھ لیں، 15 کے قریب آپ نے وار اسٹریٹجیز بھی اس کے لیے تیار کرنی ہوگی کہ آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے. تھینک یو بیٹا. آپ کی جنگی حکمت عملی کیا ہے. تو وہ جو آپ تیار کریں گے تقریباً 1.5 پیج پہ بیٹل آ گئی، 1.5 پیج پہ آپ کی اسٹریٹجیز آ گئی. تو یہ جناب آپ کا پورا میجر کانٹینٹ جو آپ کے پورے کوشچن کو کمپریہنسولی ایڈریس کر رہا ہے. جو ہمارا سب سے مین ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ہم کوشچن کی ڈائریکشن کو ہٹ کریں. ہم ڈائریکشن سے آگے پیچھے ہو جائیں گے تو جتنا مرضی اچھا پیپر لکھ لیں، جتنا مرضی اچھا کریٹیکل انالیسس کر لیں، جتنی کوٹیشن ڈال دیں، جتنی آیتیں لکھ دیں، اگر ڈائریکشن آپ نے آگے پیچھے کر دی تو آپ کو کوئی معاف نہیں دے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکشن میں معافی نہیں ہے، ہر چیز میں معافی ہے. کریٹیکل انالیسس 19-20 ہو گیا کوئی بات نہیں، آیات 2 بھول گئی کوئی بات نہیں، کتابوں کے نام 2 لکھتی ہیں 4 بھول گئی کوئی بات نہیں. لیکن یہ جو میجر آپ کا کوشچن کو ہینڈل کیسے کریں، کوشچن کے پارٹس ہیں، آپ نے اس کو جائزہ لیا، اچھا یہ 2-3 امپورٹنٹ چیزیں جو کوشچن کی ریکوائرمنٹ ہے، اگر وہ آپ پوری نہیں کریں گے تو اس سے میں پھر آپ کو مارکس نہیں ملتے. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارا میجر کانٹینٹ ہوگا. پھر ایک سپورٹنگ پیراگراف ہم لکھ لیں گے تاکہ وہ بھی جس میں ہم ایتھکس آف وار کی بات کر لیں گے، جنگی اخلاقیات کیا ہیں نبی علیہ السلام کی. یہ 1/3 پیراگراف یا ہاف پیج تک ہم اس کو لکھ لیں گے. اس کے بعد ہمارا کریٹیکل انالیسس، جس کی کل میں نے آپ کو بھرپور پریکٹس کروائی تھی کہ تنقیدی جائزہ کیسے لکھنا ہے، اس کو ہم 1.5 پیج پہ لے جائیں گے، اور ایون 1 پہ بھی لے کے جا سکتے ہیں. 1 سائڈ پہ اگر آپ اس کو لے کے جاتے ہیں تو 1 سائڈ پہ آپ کیا کر دیں گے، کنٹمپریری ورلڈ سے لنک کر لیں. اگر آپ کو لگتا ہے نہیں جی 1.5 پہ لے کے جانا ہے تو پھر ہاف پیج پہ کر لیں. پر ان دونوں کو آپ نے جو اسپیس دینی ہوگی وہ 2 سائڈس کی دینی ہے، کریٹیکل انالیسس پلس ماڈرن ورلڈ سے لنک کرنا. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد آپ کا حاصل بحث، خلاصہ نہ لکھا کریں، خلاصہ اور چیز ہوتی ہے، حاصل بحث اردو میں جگہ لکھنے، اور کنکلوژن.
یہ آپ کی ڈیئر اسٹوڈنٹ 8 سائٹس کے اوپر آپ کا کوشچن کیا ہوگا، کمپلیٹ ہوگا۔ اب ہم بڑھتے ہیں، کوشچن کو تھوڑا سا اور بریک ڈاؤن کرتے ہیں، اس کی تفصیلات پہ جاتے ہیں۔ انٹروڈکشن کا طریقہ آپ کو پتہ ہے۔ جی سویرا ریاض بتائیے۔ سر حاصل بحث اور تبصرہ دو الگ الگ باتیں ہیں کہ ایک ہی ہے؟ نہیں نہیں، تبصرہ تجزیہ۔ ہوتی ہے، تبصرہ اور تجزیہ کریٹیکل انالیسس کے اندر آئے گا، اور حاصل بحث کا مطلب ہے کنکلوژن، جب آپ اپنے کوشچن کو کنکلوڈ کر رہے ہیں۔ تبصرہ اور تجزیہ کریٹیکل انالیسس کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ لکھ سکتے ہیں۔ ہاں نہ تو بولا کریں آپ لوگ۔ اچھا جی۔ جی سر سمجھ آ گئی، تھینک یو۔ سلائڈ از ناٹ ویزیبل، سلائڈ آپ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ نو سر۔ مائی گاڈ، مجھے تو اس طرح کی جی بات تو وہ اس طرح کی بات سر بول ابھی دیتے تو ہیں آپ لوگ۔ میں تو کب سے اب شو سر ہو رہی ہے ابھی آپ؟ ویزیبل ہے۔ جی اچھا جی جی۔ جی سر۔ اچھا جی، یہ ایک پیٹرن آپ نے ذہن میں رکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتا دی انٹروڈکشن، سپورٹنگ پیراگراف۔ یہ تقریباً نا بار بار میں نہیں بتاؤں گا، آپ نے ہر کوشچن کو اسی انداز سے اس کو بریک ڈاؤن کرنا ہے، تاکہ نا اب آپ کو میرا خیال اندازہ ہو گیا ہوگا کس طریقے سے ہم کوشچن لے کے چلیں گے۔ انٹروڈکشن، سپورٹنگ پیراگراف آ گیا، میجر کانٹینٹ جس کو آپ نے بہت اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کیا کہ کیا کیا چیزیں اس میں آنی چاہیے۔ پھر سپورٹنگ پیراگراف، یعنی میجر کانٹینٹ کے اوپر بھی سپورٹنگ پیراگراف، نیچے بھی۔ اور وہ سپورٹنگ پیراگراف میں نے آپ کو کہا کہ آپ ہر ٹاپک کے 5 تیار کریں گے تو موسٹ اپروپریٹ آپ یہاں پر ایڈ کر دیں گے۔ پھر کریٹیکل انالیسس اور ماڈرن ورلڈ سے لنک کرنا ہے، ون سائڈ آپ اس کو لے جائیں اور کنکلوژن پہ چلے جائیں۔ اس طریقے سے نا بالکل سائنٹیفکلی اور کیلکولیشن کے ساتھ کیلکولیٹڈ آپ کا پیپر ہو، پتا ہو کہ میں نے ہر چیز کو کتنی سپیس دینی ہے، تاکہ پھر آپ کی ایسی پرابلم نہیں ہوگی کہ کوئی چیز زیادہ ہو رہی ہے، کوئی چیز سکپ نہیں ہوگی آپ سے، بالکل آپ ٹو دا پوائنٹ چیزیں لکھیں گے۔ انٹروڈکشن کا طریقہ آپ کو پتا ہے کہ سٹارٹ ہم کریں گے کوشچن کے ورڈ سے ہی، اس کو ریفریز کر دیں گے، اور باقی تمام ٹاپکس کے اوپر جو آپ نے یہ ساری چیزیں لکھی ہیں اس کے اوپر ون لائنر لکھیں گے تو آپ کا انٹروڈکشن تیار ہو جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے تیار کیا آبجیکٹیوز آف وار۔ تو آبجیکٹیوز آف وار آپ یوں لکھ سکتے ہیں، اس میں آپ بلٹس کے اندر بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ سپورٹنگ پیراگراف ہے، لیکن 2-3 ڈسکرپٹیو آپ سینٹینسز لکھنے کے بعد کہ اسلام میں جنگیں جو ہیں وہ ایک آخری آپشن کے طور پہ استعمال کی جاتی ہیں، اور جنگوں کا مقصد ہے فتنے کا خاتمہ، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ انفال میں، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، آپ ان سے لڑیں یہاں تک کہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، فتنہ ختم ہو جائے۔ تو گویا کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں لڑنے کا، قتال کا، جنگ کا مقصد کیا ہے؟ وار کیوں ہوگی؟ فتنے کو ختم کرنے کے لیے۔ اور فتنہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو آگے آپ کہیں کہ یہ ساری چیزیں فتنے کے اندر آ سکتی ہیں، اس کو آپ بلٹس کے اندر لکھ دیں، تھوڑا سا ڈسکرپٹیو ہو جائے گا، تھوڑا بلٹس کے اندر، کیونکہ سپورٹنگ پیراگراف ہے تو اگر آپ بلٹس میں بھی تھوڑا بہت اس میں چیزیں لکھنی چاہیں تو وہ چل جاتی ہیں، اور آپ کا ٹائم اور سپیس دونوں بچ جائے گا اس کے اندر۔ سر سپورٹنگ پیراگراف کو اگین تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں۔ سپورٹنگ پیراگراف اس کوشچن کے حوالے سے جنرل سی انفارمیشن ہوتی ہے۔ اب اس نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ جنگوں کے مقاصد بتائیں؟ نہیں، اس نے آپ سے کہا ہے کہ میدان جنگ میں ایک سپہ سالار کی حیثیت سے نبی علیہ السلام کے کردار کا جائزہ لیں۔ آپ کہتے ہیں لیکن اس کی لنک تو کرتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کیوں کرتے تھے، اب یہ لنک کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کر دیا، وہ پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، تو وہ سپورٹنگ پیراگراف جو ذرا جنرل سا تھا اس کو آپ نے انٹروڈکشن کے بعد لکھ دینا ہے، جو آپ کا پہلے سے ریڈی ہوگا۔ میں نے کہا کہ ہر ٹاپک کے لیے آپ نے جنرل سے 4-5 سپورٹنگ پیراگراف تیار کر کے رکھ لینے ہیں، تاکہ جیسے آپ نے تیار کر لیا نبی علیہ السلام کی جنگوں کا مقصد امن کا حصول تھا، اس کے اوپر آپ نے تھوڑی سی کمنٹری تیار کی ہوئی ہے، وہ ڈال دیا۔ اس طریقے سے نا 4-5 پیراگراف کریں، اور جو اس میں زیادہ آپ کو اپروپریٹ لگ رہا ہے اس کو آپ یہاں پہ لکھ دیں، بلٹس کے اندر لکھیں، بہت لینتھی نہ کریں اس کو۔ سپورٹنگ پیراگراف ہے، 1/3 پیج از سفیشینٹ، کیونکہ یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے کہ ہم irrelevant چیز لکھ رہے ہیں، تو مطلب ہے تو irrelevant ہی، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی جنگوں کے ساتھ لنک ہے، لیکن اس کو ہمیں بہت لینتھی نہیں کرنا۔ تو 1/3 8-10 لائنوں کے اندر آپ نے اس چیز کو لکھ دیا کہ اسلام میں جنگ کے مقاصد کیا ہیں، فتنے کے ساتھ ریلیٹ کر دیا، اور فتنے میں یہ چیزیں آتی ہیں اس کو آپ نے بتا دیا۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے میجر کانٹینٹ پہ، جس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں کہ 4 پیجز پہ ہمارا میجر کانٹینٹ ہوگا، جس میں نمبر 1 پہ ہم نبی علیہ السلام کی کوالٹیز کو ذکر کر دیں گے کہ ایز کمانڈر آپ کی کوالٹیز کیا ہیں، اور اس کے بعد بیٹلز کا ذکر کر دیں گے اور اسٹریٹجیز کا۔ تو یہ 4 پیجز پہ آپ نبی ہماری پوری بات کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اب میں آپ کے سامنے کافی ساری کوالٹیز رکھ رہا ہوں، اس میں سے آپ نے کوئی سی بھی اٹھا لینی ہے، تیار آپ بھی زیادہ کریں، یعنی آپ بھی 15-20 کوالٹیز تیار کریں،
لیکن موسٹ اپروپریٹ جو آپ کو لگ رہی ہوگی جس کے اوپر آپ اچھا لکھ سکتے ہیں، تو اس میں سے 7-8 کوالٹیز کو آپ ایک پیج کے اندر کیا کرنا ہے، آپ نے تیار کرنا سر ہے. یہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہم پہلے بیٹلز لکھ کے کوالٹیز لکھیں؟ نہیں بیٹا ایسے نہیں ہوتا. مطلب پہلے. پہلے ایک انسان کی اوور آل کوالٹیز بتا رہے ہیں، پھر ہم تھوڑا سا اسپیسیفک ہوں گے. تھوڑا شروع میں ہم جنرل ہوتے ہیں نا، ہم اوور آل بتا رہے ہیں کہ یہ کوالٹیز ہیں، پھر ہم اور اسپیسیفک ہو رہے ہیں، جنگیں بتا دی، پھر اور اسپیسیفک ہو رہے ہیں کہ جنگوں کے اندر کون کون سی اسٹریٹجیز تھی، پھر ہم اور اسپیسیفک ہو کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں کہ ان جنگوں کی جنگی حکمت عملی میں ہمیں جنگی اخلاقیات کون سی نظر آ رہی ہیں. تو یوں کوشچن تھوڑا سا نا، یوں لمیٹڈ کرتے کرتے اس کو ہم تھوڑا سا اسپیسیفک کرتے جاتے ہیں. دیکھیں پہلے ہم نے اوور آل عمومی بات کی کہ جنگوں کے مقاصد کیا ہیں، بہت عمومی بات کی. پھر ہم نے نبی علیہ السلام کی ذات پہ فکس ہوگی کہ اوور آل آپ نے کوالٹیز کیا ہیں، پھر آپ کی بیٹل اور آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو اب جی اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے، میں خیال ہے اس پہ ہم ایز کمانڈر ہم ساری باتیں کر چکے ہیں. تھوڑا بہت میں آپ کو ایک دفعہ ریویو کر دیتا ہوں. اسٹرانگ بلیف ان اللہ، اللہ تعالیٰ پہ کامل یقین، اسٹرانگ یقین، کامل بھروسہ. کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جنگیں یہاں سے لڑی جاتی ہیں جتنا آپ مینٹلی اسٹرانگ ہوں گے. اسی وجہ سے نبی علیہ السلام کی ریسورسز ہمیشہ کم رہے ہیں، نمبر کم رہا ہے، لیکن پھر بھی آپ اپنے سے 3 گنا 10 گنا بڑے لشکر پہ بھی قابو کر لیتے تھے. کیوں؟ کیونکہ مینٹلی طور پر آپ بڑے اسٹرانگ تھے، اللہ پہ آپ کو کامل بھروسہ تھا. اس کے بس شارٹ سی کمنٹری کریں، کوئی ایک جنگ کا مثال دینی ہے دے دیں. جیسے بدر میں 313 اور سامنے 3 گنا بڑا لشکر تھا. جیسا کہ خیبر کے اندر آپ 1800 ہے اور آپ سے آگے 10 گنا بڑا لشکر ہے، تو 2-3 مثال بھی دے سکتے ہیں. لیڈرشپ سکل، لیڈرشپ سکل کا مطلب کیا ہے؟ کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے اپنے ہر صحابی سے کیا کام لینا ہے، کس کو جھنڈا پکڑانا ہے، کس کو تیر انداز پہ کھڑا کرنا ہے، کس کو خیبر کا دروازہ میں نے کھلوانا ہے. ہر صحابی کے بارے میں اس کی نبی علیہ السلام کو کوالٹیز پتا تھی کہ اس کی پازیٹیوٹی کیا ہے، اس کے اندر اس کی اسٹرینتھ کیا ہے، اس کی ویکنیس کیا ہے. آپ نے کسی جنگ میں دیکھا کہ آپ کو حضرت حریرہ کا نام نظر آیا ہو؟ کیوں؟ آپ کو پتا تھا کہ یہ جنگ نہیں لڑ سکتے. یہ حدیثیں بڑی اچھی یاد کرتے ہیں، آپ ان کو حدیثیں یاد کرنے پہ لگا ہے. کسی جنگ پہ آپ نے فورس نہیں کیا کہ جاؤ ہمارے ساتھ. ٹھیک ہے جی. سب سے زیادہ حدیثیں کون کوٹ کر رہا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ، کیونکہ آپ کو پتا تھا ان سے کیا کام لینا ہے. حضرت علی کو آپ نے کسی جنگ میں پیچھے نہیں چھوڑا، آپ کو پتا تھا میدان جنگ کے بندے ہیں. حضرت عثمان نے جنگیں بھی لڑی اور کہیں پر نبی علیہ السلام نے کو کہا کہ آپ کنٹریبیوٹ کرو، کیونکہ آپ پورے پورے لشکر کو فائنینس کر سکتے ہو. تو آپ کے اوپر یہ زیادہ، حضرت عثمان کا اکیلا لڑنا زیادہ فائدہ مند ہے یا پورے لشکر کو سپورٹ کرنا زیادہ فائدہ مند ہے؟ وہ زیادہ فائدہ مند ہے. اس طرح میدان جنگ کے اندر کس کو کہاں کھڑا کرنا ہے، آرچرز کہاں پر کھڑے کرنے ہیں، جھنڈا بدر میں کس کو پکڑانا ہے، موتا میں سب سے پہلے زید کو پکڑانا ہے، پھر حضرت جعفر کو، عبداللہ بن رواحہ کو. یہ ہوتی ہے لیڈرشپ اسکل. یہ تو میں تفصیل سے بتا رہا ہوں نا، بریفلی اس کے اوپر بات کر دیں. کنسلٹیشن، مشاورت، ہر جنگ کے اندر آپ نے مشاورت کی، پریپریشن کرتے تھے جنگ کی. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے ساتھ جو سلوک تھا آپ کا، آپ کی اچیومنٹ کتنی زیادہ ہے، منیمم ہیومن لاس ہے. تو یہ آپ جو بھی آپ کو لگتا ہے کہ اس میں سے 5-6-7 کوالٹیز کے اوپر آپ بات کر دیں، تو یہ آپ کا پہلا جو پورشن ہے، پہلا پارٹ ہے کہ بطور کمانڈر نبی علیہ السلام میں کون کون سی کوالٹیز ہیں. اب یہ میں تفصیل پہ دوبارہ مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے. سر سر یہ کوالٹیز ہم نے بریفلی جسٹ 1 پیج تک لکھنی ہے جی یا جی. جتنی ہم ایکسپلین کر سکتے نو ہیں؟ نو نو. دیکھیں اگر کوشچن جو میں نے آپ کو کوشچن دکھایا ہے نا، اس لیے میں نے دکھایا تاکہ آپ کو پتا ہو اس کوشچن کے لیے تو ہمیں ایک پیج سفیشینٹ ہے. لیکن آپ کو میں اس لیے کہہ رہا ہوں نا، آپ 10 12 15 اپنے پاس نوٹ کر لیں. بسوں کا تو ایسا ہوتا ہے کہ کوشچن میں وہ اس چیز کو ہائی لائٹ کر دیتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر آپ کی کوالٹیز کا جائزہ لیں. اگر اس نے اس انداز سے کر دیا تو اب ڈیفینیٹلی کوالٹیز کو ہم نے ویٹیج کیا دے دینی ہے، زیادہ دے دینی ہے. بیٹرز اور اسٹریٹجیز تھوڑی سی شارٹ ہو جائیں گی کیونکہ اس کوشچن کی نیچر ایسی ہے. آپ نے اپنی پریپریشن میں تمام پورشنز کو ایکولی تیار کرنا ہے، لیکن جب اٹیمپٹ کریں گے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کوشچن کی ریکوائرمنٹ کیا ہے. اب کوشچن میں کوالٹیز کا ذکر نہیں ہے، وہ ہم نے کریکٹر کی بات کی تو ہم ایک پیج پہ نبی علیہ السلام کے کریکٹر کا جائزہ لے لیں گے. لیکن اگر کوشچن کا حصہ بنا دیتا ہے ڈیفینیٹلی آپ کا 2.5 پیج یہاں تک جا سکتا ہے. 2 پیجز پہ کوالٹیز لکھیں، ایک پہ وہ کر لیں. تو وہ آپ نے خود مینج کرنا ہوگا اکارڈنگ ٹو دی نیڈ آف دا کوشچن. ٹھیک ہے جی. سر اسی طرح اگر ملٹری اسٹریٹجسٹ کے حوالے سے آ جائے اور اسی پہ ایمفیسائز کرنا، تو پھر ہم ملٹری اسٹریٹجی کی کوالٹیز ان پہ زیادہ ہم ایمفیسائز کریں گے کریکٹر سے ہٹ کے. ہاں اس لیے کریکٹر کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ مطلب 1 پیج ہی دے رہے ہیں نا ہم، باقی 1.5 آپ کی بیٹلز اور اسٹریٹجیز پہ جا رہے ہیں نا. تو اتنا تو ضروری ہے کہ ایز کریکٹر اتنی چیزیں ہمارے سامنے آ جائیں. اچھا جی. اس کے بعد
پھر آپ نے کیا کرنا ہے، ایک اوور ویو دے دیں نبی علیہ السلام کی بیٹلز کا، اور اس میں اگر آپ چارٹ بنانا چاہتے ہیں، چارٹ بنانا بھی اچھا ہے، ٹیبل بنا لیں، اس میں آپ لکھیں نیم آف بیٹل، تو آپ نے جی سپوز لکھ دی ادھر نیم، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ نے یعنی نیم لکھ دی بیٹل کا اور انٹروڈکشن، ٹھیک ہے، بیٹل کا تعارف کیا ہے، بیٹل آف بدر، اور اس میں آپ اس کا انٹرو لکھ رہے ہیں، کب کہاں کس کے ساتھ لڑی گئی، پھر یہاں پر آپ اس کی کازز لکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ اس کے ریسورسز کا کمپیریزن کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ بیٹل فیلڈ کا ذکر کر رہے ہیں، وہاں کی جو امپورٹنٹ چیز ہے، یہاں پر آپ اس کا رزلٹ بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور سر اسی جب طریقے ٹیبل بنائیں گے تو ہم پیراگراف میں یہ چیزیں ایکسپلین نہیں کریں گے نا؟ نہیں پھر نہیں کریں گے، ایسے پھر تو ڈبل کام ہو جائے گا نا، آپ صرف ایک دو جملے پہلے لکھ سکتے ہیں کہ اس طریقے سے ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی جنگیں ہیں 27 بیٹلز میں آپ نے پارٹیسپیٹ کیا، اس کے علاوہ بہت سی جگہوں پر آپ نے بیٹلز میں گروپس بھیجے، اگر ہم نبی علیہ السلام کی امپورٹنٹ بیٹل کا ذکر کریں تو اس چارٹ کی شکل میں، ٹیبل کی شکل میں ایک اس کا ویو پیش کر سکتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ ایک بنا دیں، اور بڑا آسان ہو جائے گا اس میں یہ کہ ساری بیٹلز کنکلوڈ بھی ہو جائیں گی اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا، یہ بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اگر آپ کو مشکل لگتا ہے تو ٹھیک ہے، آپ اوور آل بیٹل کا ہیڈنگ دیں، اس کے بعد بھی ڈسکس کرتے ہیں، اٹس اپ ٹو یو کہ آپ کو جو آسان لگے۔ سر آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ جیسے کہتے ہیں نا کہ ہم نے بریف بہت زیادہ کمپریہنسو کویشچن اٹینڈ کرنا ہوتا ہے، تو سر اس حساب سے ہمیں ٹیبل آپ ریکمینڈ کریں گے ہم پیراگراف کی شکل میں ان کو لکھیں؟ کیونکہ دیکھیں ہمیں تھوڑا اپنے لینتھ بھی تو بڑھانی ہوتی ہے نا۔ دیکھیں لینتھ کے لیے بہت میٹیریل ہے نا، یہ تب کرنا ہے جب آپ کے پاس کانٹینٹ زیادہ ہے، اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ میرے پاس کانٹینٹ ہے اتنا کہ میرے پاس، تو پھر تو کیونکہ یہ آپ کا اسپیس بہت کم کر دیتا ہے، یہ فائدہ تب دیتا ہے جب آپ کہہ رہے ہیں میرے پاس میں نے کوالٹیز بھی زیادہ لکھنی ہے، میرے پاس اسٹریٹجیز اتنی زیادہ ہیں، اور میں نے بیٹلز بھی ہیں، میں ان سب کو کیسے مینج کروں، فور تو میرے پاس سائڈز ہیں، تو اس کو پھر آپ اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں۔ اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ اس کے پاس کانٹینٹ کم ہے، پھر کبھی ٹیبل پہ نہ جائیں، فلو چارٹس پہ نہ جائیں، کیونکہ وہ آپ کا ٹائم اور آپ کی چیزوں کو بہت شرنک کر دیتا ہے، پھر آپ کے پاس کانٹینٹ کم رہ جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تب ہے جب اپنا ٹائم اور اسپیس دونوں بچانی ہوتی ہیں، اور بہرحال ایگزامینر کو چیزیں اپیل تو کرتی ہیں کہ چیزیں اس کو ایک اچھے انداز سے آپ پریزنٹ کریں نا، جتنا آرگنائز چیزیں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی ہر ایک کو اپیل کرتی ہیں، تو یہ آپ کے اوپر ہے، یہ میں آپ کو یہ فورس نہیں کر رہا کہ آپ سب نے ٹیبل بنانا ہے، ٹیبل پہ آسان لگتا ہے ٹیبل بنائیے، ہر بیٹل کا نام لکھ کے اس بیٹل کا تعارف کروائیے، یہ امپورٹنٹ بیٹلز ہیں، یہ ہم سب تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ اب اس کو دوبارہ ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو یہ سب بیٹلز ذہن میں ہوں گی۔ تو 1.5 پیج پہ ہماری کیا آ جائیں گی جی بیٹل، یا 1 پیج تک کر لیں، اور 2 میں ہم کیا کر لیں گے، اسٹریٹجیز کر لیں گے، ٹپ ٹو یو، ٹیبل کریں گے تو میرا خیال ہے 1 سائڈ ہی سفیشینٹ ہے، اگر ویسے لکھیں گے تو 1.5 میں آ جائے گی۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا لکھنی ہے جی، اسٹریٹجیز پہ بات کرنی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹریٹجیز کیا تھی، چینجنگ دا فلسفی آف وار، پریپریشن آف وار، ملٹری کو کیسے آرگنائز کرتے، آرمی کی فارمیشن کیسے ہوتی۔ اب یہ بتائیے کہ میں نے آپ کو ہر بیٹل کی اسٹریٹجیز بتائی ہیں نا، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ کہہ رہا تھا کہ اس کو لکھیں، اب جب مجھے چیٹ کے اندر آپ لوگ، میں ٹیکسٹ کے اندر ہر بندہ ایک ایک دو دو اسٹریٹجیز لکھیں، تاکہ 15-20 اسٹریٹجیز پوری کر کے دیں مجھے، شاباش، بدر سے شروع کریں اور آپ کے ذہن میں اسٹریٹجیز آتی جائیں گی۔ سر ایک اسٹریٹجی تو ان کی یہ تھی کہ وہ جو انہوں نے گراؤنڈ سلیکشن کی تھی تاکہ بارش جب ہو تو کفار کو وہاں پہ پرابلم ہو، یہ بھی تو بیٹا اسٹریٹجی ہم لکھ سکتے لکھتے جائیں تاکہ سب لوگ لکھ لیں گے، ٹھیک ہے، لکھتے جائیں۔ اچھا ایک چیز مجھے بتائیے، دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ میں سے ایک بندہ ابھی ان ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ابھی ٹائم ہو رہا ہے تقریباً 5:32، کوئی بچہ ٹھیک ہے، مسائل ہوتے ہیں نیٹ کے، کوئی آئیں گے 6 o'clock پہ، کوئی 6:15 پہ، اور کوئی ہمارے شہزادے یا پاپا کی پرنسز آئیں گی جناب اگلے دن کلاس مس کر کے، تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم نے تو کل کی کلاس نہیں لی، اب ہم اس کو کیسے ڈیل کر سکتے ہیں، آپ لوگ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے، چاہے وہ کوئی پرنس آ جائے، پرنسز آ جائیں، لیٹ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں سارا ریپیٹ کرتے ہیں، یہ پاسبل ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں ذرا، تو اس کا آپ کوئی حل مجھے بتا دیں، مجھے تو سمجھ نہیں آتی میں اس کو کیا کروں، میں آپ کو نہ بھی نہیں بول سکتا، تو اس کو پھر دیکھیں میرے پاس اس کا حل نہیں ہوگا نا، کیونکہ اگر ہم اس طرح کریں گے تو جو لوگ اتنی دیر سے آئے ہیں ان کے لیے ریپیٹیشن ہو جائے گی، تو اس کا پھر میرا خیال ہے کہ خود سے ہی کچھ سے آپ لوگ اپنے دوستوں سے ڈسکس کر لیا کریں، ٹھیک ہے، تو وہ زیادہ بہتر رہے گا، ٹھیک ہے جی۔ میں نورین آپ کو نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے، یہ صرف جنرل بات کی ہے، اس لیے یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کے کھاتے میں ڈال دیں اس کو، ٹھیک ہے،
اچھا جی، اب آپ لوگ بتا رہے ہیں دشمن کے حالات کی خبر رسانی، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے پھر لنک کرنا ہوگا کہاں کی، شان سے پوری بات لکھیں تاکہ ہم سب کو جس کے پاس نہیں بھی ہیں تو وہ آ جائیں. کنسنسس اینڈ کنسلٹیشن، ٹھیک ہے. کنسلٹیشن ہمارے پاس ایک بہت بڑی آ گئی. دشمن کے حالات کی خبر رسانی یہ کہاں پہ کی تھی، یہ ذرا بتائیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پہ کی، اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے تبوک کے موقع پر کی. یہ آپ کی بہترین ہے، دو ہو گئی. اگر آپ میں سے وہ کون لکھتی ہوتی ہیں، ماشاء اللہ اتنی اچھی بچی ہیں، کون ہے کہ جو سارے پوائنٹ لکھ رہی ہوتی ہیں، تو وہ بے شک اس کو نوٹ بھی کرتے جائیں. ٹھیک ہے، دشمن کے حالات کی خبر رسانی ایک بتا دی، اور کنسلٹیشن ہوگی سہرش نے بہت اچھی دو. ارسلان کہہ رہے ہیں کہ سلیکشن آف فلیگ بیریئر، ٹھیک ہے جی. بدر میں جھنڈا کس کو دینا ہے، اس میں خاص طور پہ مصعب بن عمیر. اچھا مشورہ دی پہلے گزر چکا ہے. غزوہ احد، اچھا ٹھیک ہے. بیٹر، ٹھیک ہے جی. جہاں زیب کہہ رہے ہیں کہ بدر میں جو سینڈی لینڈ کی سلیکشن کی تھی، ویری گڈ. وجیہہ ایکسیلنٹ. جاسوسی کروانا غزوہ خندق کے اندر، یہ بھی ہو گیا. سیکرٹ پلاننگ، گڈ ہیرا. سیکرٹ پلاننگ جو کنکویسٹ آف مکہ میں کی، کسی کو پتہ نہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے. سویرا، مناسب جگہ کا انتخاب، ایک تو ہم بدر میں کہہ چکے ہیں اور دوسرا ہم احد میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجیکلی جو امپورٹنٹ جگہ تھی اس پہ پہلے جانا اور ایک ٹیلے پہ قبضہ کروانا، وہ ٹھیک ہے. میڈم سویرا، اچھا میں ان کا نام لکھا، میں نے کہا یہ بھی اسٹریٹجی ہے، ٹھیک ہو گئی جی. منیمم ہیومن لاس، ٹھیک ہے. آپ کی اسٹریٹجی میں ایک چیز بھی نظر آتی ہے کہ ہر ایسی اسٹریٹجی بناتے ہیں کہ جس میں کم سے کم جانی نقصان ہو. فوجی دستوں کی تعیناتی، اور ویری گڈ. قندیل نے بہت اچھا پوائنٹ بتایا کہ معاشی ناکہ بندی، یہ بہت امپورٹنٹ چیز آج کے دور کے لحاظ سے بھی ہے. جو آپ کے بدر میں پوائنٹ تھا کہ یہ لوگ ہمارے خلاف جا رہے ہیں تو ہم ان کی معاشی ناکہ بندی کر کے اس چیز کو ہی ڈسٹرب کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے جی. خندق کھودی اور پانی کو سٹور کرنا، دونوں بہت اچھی بتائی ہیں ڈاکٹر قندیل. ٹھیک ہے جی. میپ بنانا، ارسلان بالکل ٹھیک ہے. جیسے بدر میں، احد میں آپ نے زمین پہ میپ بنا کر چیزیں بتائیں. ہاں، نورین کہہ رہی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے سائیکولوجیکلی بھی امپیکٹ ڈالا کہ جس طرح آگ جلانے کا، ہر ایک الگ الگ آگ جلائے تاکہ تعداد زیادہ نظر آئے. ٹھیک ہے جی. بیٹل آف بدر میں آرمی کو ڈیوائڈ کیا 2 بٹالینس میں، گڈ. اور اس کے بعد جی اور بتائیے، اور بھی بہت رہتی ہیں بس. خیبر کے اندر، ٹھیک ہے، خیبر کے اندر ایک تو ان کی تعداد کو کیسے نبی علیہ السلام نے سکیٹر کیا، 20 فورٹریسز میں بند ہو گئے. پھر خاص طور پر ہر ایک صحابی سے جو کام لیا، خواتین کی شمولیت، بالکل ٹھیک ہے جی. اسی طریقے سے ملٹری آرگنائزیشن، آرمی فارمیشن، اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. پھر گوریلا وار جو ہم نے بات کی تھی کہ نبی علیہ السلام نے احد کے اندر کیا آئیڈیا دیا تھا گوریلا وار کا، وہ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. اچھا، خندق کے اندر وار فیٹیک، کہ دشمن کو ہم تھکائیں گے، وہ آپ کو نظر آتی ہے. وہ کتنی بہترین ٹیکنیک تھی، دشمن تھک ہار کے واپس چلا گیا. اچھا، جو بلاک آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے، نبی علیہ السلام نے کیسے اس بلاک کو کیا کیا، ختم کروایا. ٹھیک ہے، جو بنو قریظہ اور ان کا الائنس بن گیا تھا قریش مکہ کا. تو یہ کتنی ساری چیزیں آپ کے پاس آ چکی ہیں. میرے خیال ہے 20 کے قریب پوائنٹ تو بن گئے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے آپ کی وار اسٹریٹجیز، اور ہر ایک کے ساتھ کیونکہ آپ کو جنگوں کا بھی پتہ ہے، آپ اس کو بڑے اچھے انداز سے لکھ سکیں گے. ویری گڈ ارسلان. یوز آف پوئٹری اینڈ سلوگنس ٹو موٹیویٹ، جیسے نبی علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے موقع، سوری غزوہ حنین کے موقع پر کیا کہ لوگ بھاگنے لگے، مشکل میں شکار ہو گئے تو دوبارہ ان کو اکٹھا کرنا. ٹھیک ہے. احد کے اندر جب آپ نے دیکھا کہ لوگ زیادہ ڈسٹرب ہو رہے ہیں تو ان کو دوبارہ پہاڑوں پہ چڑھا کر ان کو اونچی جگہ پہ لے کر جانا، اس کے اوپر بھی بات کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ تقریباً آپ نے شاید سویرا ہے ہمارے ساتھ، وہ اکٹھے کر دیں گی آپ کے لیے، بلکہ آپ لوگ خود بھی کوئی اور بھی کر سکتا ہے. تو یہ آپ کے پاس اسٹریٹجیز آ گئی. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے تینوں پورشن تیار ہو گئے نا، تو یہ آپ کا میجر کانٹینٹ ہے بچوں. ٹھیک ہے، جس کے اندر ہم نے کیا کر دیا، آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز ایز کمانڈر، 7-8 کوالٹیز آپ لکھ دیں گے. بیٹلز ٹیبل بنا لیں، ویسے لکھ دیں. اور وار اسٹریٹجیز ابھی ہم نے ڈسکس کر لیں، یہ ساری تفصیل سے ہم پڑھ چکے ہیں. تو یہ میجر کانٹینٹ. اب میجر کانٹینٹ اس سے باہر نہیں ہوگا. اگر وہ کوالٹیز کو ویٹیج دے دیں، آپ کوالٹیز کو بڑھا دیجئے. وہ بیٹلز کو زیادہ ویٹیج دیتے ہیں تو نبی السلام کے بیٹل کا تذکرہ کرنے کو کہتے ہیں تو اس کو بڑھا دیں. اسٹریٹجی سے بات ہوتی ہے اس کو بڑھا دیں. بہرحال ان تینوں سے باہر کمانڈر کے طور پہ کوشچن بن نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تو ان تینوں کے اوپر آپ نے کیا کر دینا ہے، فوکس کر لینا ہے. یہاں تک کلیئر ہے سب کو؟
جی افشاں طارق. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ تھوڑا سا پیچھے سے بتا دیں کیونکہ میرا نیٹ ورک ایشو تھا اس لیے میں نے کلاس جوائن نہیں ہوئی تھی، تو آپ کائنڈلی تھوڑا سا بتا دیں. کیا بتاؤں میں؟ اب ہم دیکھیں نا، گھنٹہ ہو گیا ہمیں، 40 منٹس ہو گیا. 40 منٹس میں کیا چیز بتاؤں؟ ہم ہم سر اس کا مین جو کرکس تھا آپ نے یہ کمانڈر کے لیے ہم نے یہ بتایا کہا تھا تھا. کہ ایز کمانڈر آپ نے جائزہ لینا ہے، تو اس کے لیے ہم نے پہلے کوشچن کی اوور آل اس کا ایک نقشہ بنایا ذہن میں کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس میں ہم سپورٹنگ پیراگراف ہم نے آبجیکٹیوز آف وار کو کر دیا. اس کے بعد میجر کانٹینٹ میں ہم نے کہا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ کوشچن کی ڈائریکشن ٹھیک ہو. تو 3 بنیادی چیزیں ہم نے کہا کہ اس کوشچن میں آ سکتی ہیں. ایک تو بطور کمانڈر آپ کی نمایاں خصوصیات کون سی ہیں، آپ کی بیٹلز کون سی ہیں، آپ کی اسٹریٹجیز کون سی ہیں. اب یہ ہم ویسے اوور آل تو مدنی پیریڈ میں ساری چیزیں پڑھ چکے تھے، پھر بھی ہم نے اس کا ایک دفعہ ریویو کر لیا کہ ایز کمانڈر ہم نے 15-20 کوالٹیز دیکھ لیں. ان میں سے میں نے کہا کہ 7-8 کوالٹیز لکھ لیں. بیٹلز ہم نے دیکھ لیں 7-8، اس کے اندر سے میں نے کہا کہ آپ بیٹلز لکھ لیں، وہ چاہے ٹیبل بنا لیں، جیسے بھی لکھ لیں. اور تیسرے نمبر پہ آپ کو کہا کہ اسٹریٹجیز جو ہیں وہ آپ اس کے اندر ایڈ کر دیں، اور اسٹریٹجیز بھی تقریباً ابھی ہم نے ڈسکس کر لیں. ٹھیک ہے جی؟ تھینک یو سر. اوکے جی، کیا کر سکتے ہیں ہم. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آ جاتے ہیں جی ایتھکس آف وار پہ، جنگی اخلاقیات. یہ ہمارا سپورٹنگ پیراگراف بن جائے گا. اور ایتھکس آف وار کے حوالے سے نبی علیہ السلام کی جو انسٹرکشنز ہیں ڈفرینٹ جگہوں پہ آپ نے جس کو آپ کمپائل کر سکتے ہیں، کہ آپ نے کہا کہ دیکھیں جو بھی جنگ کرنے آ رہا ہے تو جنگ کی بھی کچھ پرنسپلز ہوں گے. ٹھیک ہے، دنیا کہتی ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان ڈیش اینڈ وار. اسلام کہتا ہے کہ ڈیش اینڈ وار دونوں کے کچھ ایتھکس ہوتے ہیں، اس کو آبزرو کرنا ہوتا ہے، آپ اس کو کھلم کھلا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، تو جنگ کے اندر بھی آپ کو بہت سی چیزیں آبزرو کرنی پڑتی ہیں، جس کے اندر آپ کا جو ضابطہ اخلاق ہمیں نظر آتا ہے، اس میں جو لوگ لڑ رہے ہیں ان کے لیے الگ آپ کے پروٹوکولز ہیں، اور جو نہیں لڑ رہے ان کا آپ نے الگ بتایا ہوا ہے. فار ایگزامپل جو لڑنے نہیں آیا لیکن ان کا قافلہ ہے، وہ لوگ موجود ہیں، تو عورتیں، بچے، بوڑھے، ڈس ایبل، جو ان کے مونکس ہیں یا کوئی بھی مذہبی پیشوا ہیں، ان پہ اٹیک نہیں کرنا. اگر وہ لڑ نہیں رہے، لشکر کے ساتھ ہیں کیونکہ قافلے پورے آتے تھے، یا کوئی علاقہ آپ نے فتح کر لیا ہے، تو وہاں پر آپ ان لوگوں کو نہیں ماریں گے جو نان کمبیٹنٹ ہیں، جو آپ سے لڑ نہیں رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. بالکل یہ سلائیڈ ہے، یہ والی میں نے بھیجی ہوئی ہے، میں دوبارہ بھیج دوں گا، لیکن یہ میں نے آپ کو بھیجی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. تو دوسرے نمبر پہ آپ بتائیں گے کہ جو لوگ لڑنے آ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بھی کیا کیا، کچھ نہ کچھ پرنسپلز بتائے ہیں. ٹھیک ہے، جو کمبٹنٹ ہیں، کہ ٹارچر وتھ فائر، کسی کو آگ کا عذاب آپ نے نہیں دینا. کوئی زخمی ہو گیا ہے اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے. جو جنگی قیدی ہیں ان کے کچھ رائٹس بتائے. کسی کو باندھ کے قتل نہیں کرنا، لوٹ مار نہیں کرنا. ٹھیک ہے، کسی کی پراپرٹی کو نقصان نہیں پہنچانا، ان کی فصلوں کو جلا دیں، ان کے کھیتوں کو جلا دیں، چیزوں کو توڑ دیں، یہ نہیں کرنا. ڈیڈ باڈی ہے اس کی بھی ایک رسپیکٹ ہے، اس کا بھی خیال کرنا ہے کہ اس کو میوٹیلیشن نہیں کرنا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے نہیں کرنے. کوئی اگر آپ کی ٹریٹی ہے، کسی کے ساتھ کمٹمنٹ ہے، ایگریمنٹ ہے، تو اس کو بریچ نہیں کرنا. دشمن کی لاشیں واپس کرنی ہے. تو یہ سب ضابطہ اخلاق نبی علیہ السلام نے بتایا. یہ سپورٹنگ پیراگراف ہے، اس کو بھی آپ بریفلی بتا سکتے ہیں صرف پوائنٹ کی شکل میں، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ہم جنگوں کو اور آپ کی حکمت عملی کو دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک ضابطہ اخلاق آتا ہے جس کو آپ نے ہمیشہ انشور کیا. تو نبی علیہ السلام نے جو لوگ لڑنے آ رہے ہیں ان کے لیے الگ طریقہ کار بنایا، اور جو نہیں لڑ رہے ان کے الگ بنایا. تو جو نہیں لڑے ان میں اگر کوئی عورتیں، بچے، بوڑھے، ان کی مذہبی پیشوائیں، تو ان پہ اٹیک نہیں کرنا. اور جو لڑنے آ رہے ہیں ان کے لیے بھی آپ نے ایک طریقہ کار بتایا کہ کسی کو آگ کا عذاب نہیں دینا، کسی زخمی کو آپ نے اور نقصان نہیں پہنچانا، اگر اس نے سرنڈر کر دیا ہے باندھ کے قتل نہیں کرنا. یہ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیجیے گا، تو یہ آپ کا ایک سپورٹنگ پیراگراف بن جائے گا. اب آتے ہیں جی اس کے کریٹیکل انالیسس کے اوپر. کل میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا، تو اب مجھے بتائیں کہ کون ہمیں اس کا کریٹیکل انالیسس کر کے دے گا، کہ اس کے کریٹیکل انالیسس میں کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں. شاباش بتائیے. سر کنٹمپریری ورڈ کے ساتھ ریلیٹ کریں گے نا؟ ایک تو کنٹمپریری ورلڈ سے لنک کرنا وہ بھی ایک کام ہے، اور کریٹیکل انالیسس 2 کام کرنے بھی ہم. سر اس میں ہم ورلڈ وار 1 ورلڈ وار 2 کے ساتھ بھی کمپیریزن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیا جیسے ورلڈ وار 1 اور ورلڈ وار 2 میں جتنی ڈیتھس نہیں ہیں ان سے ریلیٹڈ بھی ہم کمپیریزن کر سکتے ہیں. آپ سے ان کے بہت زیادہ کم ہے، تو اس سے ویری گڈ.
زید نے جو آپ کو پوائنٹ بتایا نا، یہ ایک بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ اس کا ایک تھیم تو یہ لے سکتے ہیں کرٹیکل انالیسس میں. آپ بے شک یہاں سے سٹارٹ کیجئے. اگر ہم کسی بھی کمانڈر کو دنیا کا بیسٹ کمانڈر مانتے ہیں تو صرف اس کی اچیومنٹ نہیں دیکھتے، ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس نے اس اچیومنٹ کو حاصل کرنے کے لیے کتنا نقصان کیا. تو ہمیں نبی علیہ السلام کی اگر ہم اچیومنٹ دیکھتے ہیں، وہ تو دنیا نے مانی ہے، ویل اسٹیبلش فیکٹ ہے. لیکن اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہیومن لاس کتنا ہوتا ہے، تو منیمم ہیومن لاس ہوا. یہ آپ کا ایک آرگومنٹ ہوگا. اور اس حوالے سے آپ مونٹ گومری وارڈ کی جو کتاب ہے محمد ایٹ مدینہ، اس کا بھی حوالہ دے دیجئے، جس میں اس نے تعداد لکھی ہے کہ 1058 دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں، مسلم 259، نان مسلم 799. اور اسی طریقے سے اگر آپ ان کو کہیں کہ دنیا کے اندر بڑی جنگ ہوئی، اگر آپ ان کا حوالہ دیں ورلڈ وار 1 2 کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اس کا آپ اس کے اندر دیکھیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ کیسے ایک اچھی اسٹریٹجی بنائی جاتی ہے منیمم ہیومن لاس کے لیے. تو ایک تو آپ کا بہترین پوائنٹ یہ آ جائے گا کہ ورلڈ وار 1 2 کے ساتھ کمپیئر کریں، منیمم ہیومن لاس کی بات کریں، نبی علیہ السلام کی تعداد بتائیے، دنیا میں ورلڈ وار 1 اور 2 کی تعداد بتائیں، اور یہ ایک بڑا اچھا کمپیریزن ہو جائے گا. ایک پوائنٹ تو تنقیدی جائزہ میں یہ آ گیا. کلیئر ہے سب کو یہ والا پوائنٹ؟ اور بتائیے. شاباش. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر کریٹیکل انالائسس کے بارے میں تھوڑا جرنل بتائیں کہ یہ کرتے کیسے ہیں سر. کل والا لیکچر مس ہو گیا تھا. کل میرے بیٹا پورا گھنٹہ لگایا تھا اس کے اوپر، ٹھیک ہے، اسی لیے لگایا تھا سر تھوڑا کہ آئیڈیا دے دیں سر. اس میں بیٹا صرف یہ کرنا ہوتا ہے آپ نے تھینک یو سر. تو آپ نے اوور آل کمنٹری کرنی ہوتی ہے اپنے پورے کوشچن کے اوپر، اور کوشچن کو پڑھ کرنا کوشچن سے ریلیونٹ چیزوں کو اوپر اپنا کامنٹ دینا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ نے نبی علیہ السلام کے آبجیکٹیوز آف وار بھی لکھے، آپ کا میجر کانٹینٹ بھی لکھا، ساری چیزیں لکھی. تو آپ دیکھتے ہیں جی آبجیکٹیوز آف وار، نبی علیہ السلام کی جنگ کے مقاصد کیا تھے، آپ نے لکھے جی آپ کی جنگ کے مقاصد تھے فتنے کا خاتمہ. اچھا آپ کہہ رہے ہیں اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اچھا وہ لوگ جنگیں لڑتے تھے اپنی قبائلی تشخص کے لیے، اپنے الائس بنانے کے لیے، اپنے مانیٹری بینیفٹ کے لیے، کوئی اور مقاصد کے لیے، شہرت کے لیے، بہادری کے لیے. تو یہاں سے آپ نے ایک لاجک لے لی. آپ کہیں جی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے عظیم کمانڈر تھے، اور آپ کی جنگوں کا مقصد کیا تھا؟ آپ کی جنگوں کا مقصد کوئی پرسنل گروتھ نہیں تھی، کوئی پرسنل بینیفٹ نہیں تھا، کوئی مانیٹری بینیفٹ نہیں تھے، اپنی کوئی آپ نے بہادری کے جھنڈے نہیں گاڑنے تھے. اس کا مقصد دین اسلام کی سربلندی تھی اور فتنے کا خاتمہ تھا. ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کیا کریں؟ کامنٹری کر رہے ہیں آبجیکٹیوز آف وار کے اوپر. یہ آپ کا کرٹیکل انالیسس بلٹ ہوتے جا رہا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے جنگیں کیوں لڑی؟ جسٹ فار دا سیک آف پیس، کہ آپ کی جنگوں کا مقصد بھی امن تھا. کیوں جی؟ کیونکہ دنیا بھی کہتی ہے کہ بسا اوقات جو وار ہے وہ لاس ریزورٹ ہوتا ہے پیس کے لیے. ایک بندہ آپ کو بار بار تنگ کر رہا ہے، آپ تھوڑا سا انالیسس کر لیجئے کہ بدر نبی علیہ السلام لڑی تھی، وہ لڑنے آئے تھے، آپ کو بار بار تنگ کر رہے تھے تو آپ کو لڑنا پڑا ڈیفینس کے لیے. احد میں وہ لوگ خود آئے تھے، خندق میں وہ لوگ خود آئے تھے. اور جب آپ صلح حدیبیہ کے لیے جاتے ہیں تو آپ جنگ کو کیسے روکتے ہیں؟ تو بنیادی فلسفہ ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہ جنگیں لڑی ہیں اس کے پیچھے پیس کا مقصد تھا کہ آپ پیسفل پریچنگ کرنا چاہتے تھے. اب یہ چیزیں آپ نے پیپر کوشچن میں تو نہیں لکھی نا، کوشچن میں آپ نے آبجیکٹیوز آف وار لکھا ہے، یہ میں اس کے اوپر کامنٹری کر رہا ہوں. یہ کامنٹری جو ہے یہ بیسیکلی کرٹیکل انالیسس کے اندر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو سر اس میں ایک چیز اور سر، یہ جیسے آبجیکٹیوز آف وار ہو گئے، جیسے سر ایتھکس آف وار ہو گئے، تو سر ایک ایک پوائنٹ بھی جو ایک ایک اسپیکٹ ہے اس پہ سر الگ سے کرٹیکل انالائسس ہوگی. آپ کا اوور آل چلے گا. آپ کو لگتا ہے نا جس پوائنٹ پہ میں اچھا بول سکتا ہوں، اچھا لکھ سکتا ہوں، بس اوور آل. جس طرح ایک کالم لکھا ہوتا ہے نا، ایک آرٹیکل لکھا ہوتا ہے، آرٹیکل میں ہیڈنگس نہیں ہوتی، آپ نے ہیڈنگ لکھنا، آپ نے اوور آل لکھتے جانا ہے. اور یہ آرگومنٹ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، کہیں پر ایتھکس آف وار کو ڈال دیجئے، کہیں پر آپ نبی علیہ السلام کے آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز کا حوالہ دے دیں. تو جو جس کے اوپر آپ کو اچھے پوائنٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر آپ کامنٹری کرتے جائیں گے. اوکے سر، تھینک یو سر. اچھا اس کے بعد جی سر پروٹیکشن آف وومین اینڈ چلڈرن، وہ بھی ہم پوائنٹ ڈال سکتے ہیں نا کرٹیکل انالائسس میں، پروٹیکشن آف وومین اینڈ چلڈرن. جی جی بالکل، ہم اس میں اب یہ کر لیں گے. دیکھیں 2-3 پوائنٹس ہمارے آگے آبجیکٹیوز آف وار میں، جس میں ایک چیز تو ہم نے کیا بتا دی کہ نبی علیہ السلام کی جنگوں کا مقصد کیا تھا. اچھا پیس کا حصول تھا. اس طریقے سے آپ کو زید نے بتا دیا کہ آپ اس کو ورلڈ وار 1 2 کے ساتھ بتا دیں، منیمم ہیومن لاس ہے. پھر آپ نے اوور آل کوالٹیز جو ہیں اس میں سے اس کے اوپر کامنٹری کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے دیکھیں کوئی آرمی نہیں رکھی دنیا کے اندر. سب سے زیادہ آپ کا خرچہ آرمی کا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں اس کو کیسے کریں؟ آپ نے ہر بندے کو اتنا زبردست تیار کیا کہ وہ آپ کا بہترین فوجی تھا. اس لیے آپ ان کی خوراک کا ہر چیز کا احتیاط انتظام کرتے کہ کوئی زیادہ موٹے نہ ہوں، ان کی ایکسرسائز کرواتے، ان کو چیزیں نبی علیہ السلام اس طریقے کی کراتے، فزیکل ایکٹیویٹی.
تو کوئی ریگولر آرمی نہیں تھی، ہر بندے کو آپ نے اس قابل بنایا تھا کہ وہ لڑ سکے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں، نبی علیہ السلام کی اچیومنٹ پہ بات کر سکتے ہیں، پھر وار اسٹریٹجیز آ گئیں، پھر سب سے امپورٹنٹ چیز جو ایتھکس آف وار ہے اس کو آپ لنک کر دیجئے جنیوا کنونشن کے ساتھ۔ جنیوا کنونشن آپ سب نے کرنٹ افیئر میں پڑھا ہوگا کہ بیسیکلی دا جنیوا کنونشنز آر انٹرنیشنل ہیومینٹیرین لاز consisting of 4 treaties and 3 additional protocols that establish international legal standards for humanitarian treatment in war. The Geneva Convention extensively define the basic rights of wartime prisoners, civilian, military personnel, establish protection for the wounded and sick, and provide protection for the civilians in and around a war zone. یہ آپ نے اوورال بتایا کہ یہ جنیوا کنونشن ہے۔ اب اس کو جنیوا کنونشن کو جب آپ ایتھکس آف وار کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو ایک بڑی خوبصورت آپ کی کامنٹری بن جائے گی، جو تنقیدی جائزہ بہترین بن جائے گا۔ کیا آپ بتائیے کہ جو جنیوا کنونشن کی کچھ آرٹیکلز ہیں ایسے جو بات کر رہے ہیں، اور نبی علیہ السلام نے ایتھکس آف وار میں وہ باتیں کی ہیں۔ ایک ہے میں جنرل بات کروں، اس کا بھی امپیکٹ ہے، لیکن وہ امپیکٹ نہیں ہے جو امپیکٹ میں اس انداز سے کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں اگر میں جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 12 نکالتا ہوں، وہ واؤنڈڈ سولجر کے حوالے سے ہے کہ ان کو آپ نے پروٹیکٹ کرنا ہے، تو کیا نبی علیہ السلام نے بات کی ہے؟ نہیں کی، آپ نے کہا کہ ہاں اگر کوئی زخمی ہو جاتا ہے چاہے دشمن کی فوج کا بندہ ہے تو آپ نے اس کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اس کو بھی فرسٹ ایڈ دینی ہے، اس کا بھی علاج کرنا ہے۔ تو آپ کے جنیوا کنونشن جو بات ہے نبی علیہ السلام ایتھکس آف وار میں وہ بات بہت پہلے بتا چکے ہیں۔ اچھا، پرزنرز آف وار کے حوالے سے نبی علیہ السلام نے جو باتیں کی، جی سر تنقیدی جائزہ میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہو سکتا ہے نا کہ پہلے جب زمانے میں جنگیں ہوتی تھی اور اب بھی وہ لوگ جس جگہ کو فتح کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں وہاں کا ہر مال پہ اپنا حق سمجھتے، بچوں پہ، عورتوں پہ اور سب پہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ رعایت کیا، اور غزہ کے ساتھ بھی ہم ریلیٹ کر سکتے ہیں، اسرائیل جو غزہ کے ساتھ کر رہا ہے، یہ جو جنیوا کے ساتھ تنقیدی جائزہ۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد یہ آرٹیکل 13 میں آپ کو بتا رہا تھا پریزنس آف وار کے حوالے سے، اس کے اوپر آپ بات کیجئے۔ آرٹیکل 4 میں سویلینز کے اوپر کہا کہ اٹیک نہیں کریں گے، اس کو آپ لنک کریں گے، نبی علیہ السلام نے بھی کہا عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کے اوپر اٹیک نہیں کرنا۔ آرٹیکل 27 سویلین آبجیکٹس کی بات کریں، نبی علیہ السلام نے بھی کہا کہ درختوں کو نہیں کاٹنا، کسی چیز کو جلانا نہیں ہے، ان کی پراپرٹی کی سینکٹیٹی ہے۔ تو یہ اگر آپ آرٹیکل کے نام کے ساتھ بات کریں گے تو بات کی ویٹیج زیادہ ہوگی۔ تو یہ والی چیزیں بھی جنیوا کنونشن کو بھی ایتھکس آف وار سے ہم کیا کر سکتے ہیں، ڈسکس کر سکتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں کس میں آ رہی ہیں؟ کریٹیکل انالیسس کے اندر آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب اس کو اگر آپ نے ماڈرن ورلڈ سے لنک کرنا ہے تو اس کے اندر آپ یہ بات بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نبی علیہ السلام کی وار ٹیکنیکس جو آپ نے بتائی ہیں، کیا یہ ماڈرن ورلڈ کے لیے اس میں کوئی لیسن ہے یا نہیں؟ کیا ماڈرن ورلڈ میں یہ ٹیکنیک یوز ہو رہی ہے نہیں ہو رہی؟ آپ مجھے بتائیں کہ اسپائنگ جاسوسی، پوری دنیا میں جاسوسی کا نظام ہے، نبی علیہ السلام نے جنگوں میں جاسوسی کروائی۔ گوریلا وار، دنیا کے اندر جنگ لڑی جاتی ہے۔ معاشی ناکہ بندی رشیا کرتا ہے، یہ اسٹریٹجی ہے، یورپ اس لیے ڈرتا ہے کہ ساری چیزیں بند کر دے گا، یہ بڑی ماڈرن ٹیکنیک آپ کو یوز کرتے ہیں۔ سکریسی ان وار، نبی علیہ السلام نے انشور کی، ہر جگہ یوز ہوتی ہے۔ بلاک آپ کے لیے خطرے کا باعث ہے، اس بلاک کو آپ دور کر دیں اپنے سے، یوز ہوتا ہے۔ خندق کھدوانا دنیا کے اندر استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طریقے سیز فائر کتنی چیزیں ایسی ہیں جو نبی علیہ السلام نے کی، آج کے دور میں ہو رہی ہیں۔ یہ سب آپ بتائیں کہ جدید دنیا کے لیے بھی نبی علیہ السلام کی وار اسٹریٹجی ایک بہترین ماڈل ہے، کیسے ہے؟ یہ سارے پوائنٹس آپ اس کے اندر بتا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے نبی علیہ السلام نے کہاں کیسے جنگوں کو روکا، یقینی جنگ کو روکا، ٹھیک ہے، جیسے ٹریٹی آف حدیبیہ ہے، اس کے اوپر آپ بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ اس کے اندر لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اب یہ کویشچن کلیئر ہے، اینڈ پہ آپ حاصل بحث لکھیں اور ایک اچھی سی کوٹیشن جیسے نپولین کی ہے، اس طرح کی کوئی ایسی کمپریہنسو کوٹیشن کے اوپر اپنی بات کو کیا کر دیں، ختم کر دیجیے۔ تو میرا خیال اب یہ کویشچن سب کو تیار ہے۔ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر، انٹروڈکشن آ جائے گا، آبجیکٹیوز آف وار پہ بات کر دی، میجر کانٹینٹ میں آپ کی کوالٹیز آ گئیں، آپ کی وارز آ گئیں، آپ کی اسٹریٹجیز آ گئیں، پھر آپ کے ایتھکس آف وار آ گئے، آپ کمپریہنسولی ساری چیزیں آ گئی ہیں۔ پھر کریٹیکل انالیسس ہے اور ماڈرن ورلڈ سے لنک کرنا اپنے کویشچن کو۔ اب اگین اس کے اندر باقی چیزیں تو آپ کی سیم رہیں گی۔ اب کتابیں ہیں، آپ کی کتابیں آپ کل یاد کر چکے ہیں، انہی کتابوں کو یہاں پر خود ایڈ کر دیجئے۔ اب آپ کے پاس کتابیں کون سی ہیں؟ یہ آپ نے کل بھی میں نے آپ کو شو کروائی تھی کہ آپ نے یہ 5 کتابیں سپوز اپنے پاس رکھی ہوئی ہیں۔ اب آپ کہیں پر بھی نبی علیہ السلام کی کوئی جنگ بتا رہے ہیں، جنگوں کے بعد آپ اس کا حوالہ دے دیں۔ نبی علیہ السلام کے آبجیکٹیوز آف وار کی بات کی تو اس کا حوالہ دے دیں نیچے۔
کہیں پر کوئی کوالٹی کا ذکر کیا تو صفی الرحمان کا حوالہ دے دیں. تو ان 5 کتابوں کے حوالے آپ نے ڈفرینٹ جگہوں پہ دے دینے ہیں جو کہ آپ کی بیسک کتابیں ہیں، تاکہ آپ کی بکس والا جو خانہ ہے وہ بھی فل ہو جائے گا. پھر آپ کی حدیثیں اور قرآنی آیات اور کوٹیشن سیم رہیں گی. اب یہاں پر بھی وہی چیزیں ہیں، یہ آپ نے ایک دفعہ یاد کی ہیں. اب آپ اس کا انٹروڈکشن لکھ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بیسٹ کمانڈر ہیں اور دنیا کے لیے رول ماڈل ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی. ٹھیک ہے، آپ نے اس ریفرنس کو لکھ دیا. آپ جو آبجیکٹس میں جا رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگوں کا مقصد امن کا حصول تھا. ٹھیک ہے، اور نہیں تھا اس لیے کہ آپ صلح چاہتے تھے، جیسے قرآن میں کہا ہے کہ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، صلح کرنے میں بہتری ہے. اچھا، فتح مکہ کے اندر نبی علیہ السلام نے معاف کر دیا تو آپ کہیں کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو بنایا کیا تھا؟ رحمت للعالمین بنایا تھا. جہاں پر آپ جنگی اخلاقیات کا ذکر کر رہے ہیں وہاں پہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا اگر کچھ صلح کے لیے آمادہ ہوتا ہے تو آپ فوراً صلح کریں، جیسے قرآن میں مینشن ہے. اب یہی وہ 6 آیات ہیں جو کل ہم نے پیس میکنگ اور ڈپلومیسی میں دیکھی تھی. اب آپ کو الگ سے تیار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہی آیات آپ کے لیے کہاں پر آ جائیں گی؟ یہاں پر بھی ایڈ ہو جائیں گی آپ کے لیے. تو وہ اسی طریقے سے آپ کوٹیشن پہ آ جائیں. اب سیم سر وہی یہ سر سر یہ زیر زبر دینی ہے آیات میں یا میں نے ایسے بھی لکھ سکتے ہیں؟ کل بھی بتایا تھا کہ زیر زبر نہیں لکھنی. اوکے سر. TW آرنل کی کتاب ہے دا پریچنگ آف اسلام. اب یہ کتاب ہم نے کل بھی ڈسکس کی تھی. تو اس میں دیکھیں اسلام واز اسپریڈ تھرو پیسفل مینس ناٹ بائی سارٹ. یہ ڈپلومیسی میں بھی آپ نے لکھی تھی، پیس میکنگ میں بھی لکھی تھی. آپ بتائیں کہ یہ کرٹیکل انالیسس میں آپ لکھ سکتے ہیں نہیں لکھ سکتے ایز کمانڈر؟ پھر یہ آیت دوبارہ آ جائے گی. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی جو کوٹیشن ہے پھر یہ دوبارہ لکھی جائے گی. تو یہ اتنی یونیورسل کوٹیشنز ہیں کہ یہ آپ کی ایز کمانڈر بھی جتنے بھی آپ کوشچن کریں گے وہاں پر بھی سیم چل جائے گی. تو آپ کو ہر ایک کی الگ الگ کتابیں تیار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اب مجھے سر بتائیے ایک کہ اور کوشچن ہے سر. جی سر کسی ورڈز کا ہم سر کانٹیکسٹ لکھ سکتے ہیں اگر بھول گئے ہوں ایگزیکٹ میننگ تو؟ جی لکھ سکتے ہیں. اوکے سر. سر اگر اردو میں ہم نے پیپر لکھنا ہے لیکن کوٹیشنز ہم نے انگلش میں لکھنی ہے. لکھ سکتے ہیں، بالکل لکھ سکتے ہیں انگلش میں. نہیں اگر اردو میں ہے تو اردو میں بھی تو لکھ سکتے ہیں نا. جی لکھ سکتے ہیں. سر انورٹیڈ کوماز میں ویسے لکھیں گے؟ دیکھیں اگر آپ نے سیم ورڈنگ لکھنی ہے تو اس کو انورٹیڈ کاماز میں لکھیں. اگر آپ ورڈنگ اپنی لکھ رہے ہیں تو پھر آپ اس کو انورٹیڈ کاماز نہ ڈالیں. ٹھیک ہے. اور سر میں رحیق المختوم والی کتاب سے ٹاپک پڑھتی ہوں تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ میں اس بک سے ریفرنس کس چیز کا دوں. وہ تو ایک کنٹینٹ ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں. آپ کو میں یہ کہہ رہا ہوں جس میں آپ نے آج بیٹل آف بدر لکھی نیچے حوالہ دے دیں اور رحیق المختوم کا. یہ جو آپ کو ڈفرینٹ کتابیں بتائی ہیں کوئی بھی ایک چیز لکھنے کے اینڈ پہ لکھ دیں اور شروع میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں اکارڈنگ ٹو صفی الرحمان مبارک پوری ان ہز بک دا اسٹیل نیکٹر الرحیق المختوم، اور اس کے بعد آپ سٹارٹ کر دیں اس کو. ٹھیک ہے. تو اب یہ میں نے آپ کو اس میں تو 5-6 آیات ہیں. آپ میں سے اگر کوئی زیادہ آیات تیار کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ان کو میں ایک اس کی آپ اسکرین شاٹ لے لیجیے گا، میں بھی آپ کو شو کراتا ہوں. جو آپ کہتے ہیں نا جن کو لگتا ہے کہ ہم 10 کے قریب آیات بھی تیار کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے وہ منیمم اسی لکھی ہے کہ سب بچوں کے لیے آسانی ہو. جن کو آیات تیار کرنے میں کوئی زیادہ پرابلم نہیں ہوتی وہ ایسا کر لیں کہ یہ آیات جو ہے نا اس کے آپ پہلے یہ تقریباً اس کے اندر شروع کی تو 5 وہی ہیں، کچھ آیات اور ایڈ کی ہیں. ٹھیک ہے، آپ ایک اس کا اسکرین شاٹ لے لیں. 1 منٹ یہاں سے لے لیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ تقریباً پہلے پیج پہ 6، پھر آپ آگے چلتے ہیں 7 8 9 10 11 یہ آپ کی مور دین سفیشینٹ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یونیورسل کوٹیشن اگر آپ نے اور بھی کرنی ہے یونیورسل کچھ اس میں لکھی ہیں. مسلم اسکالرس کی سے میں نے الگ کر دی ہیں، ابن کثیر، علامہ غزالی، شیخ محمد عبداللہ، ڈاکٹر حمید اللہ اور ڈاکٹر یہ. اچھا اس کی آپ لے لیں. میں نے 7 کتابوں کے نام بھی لکھ دیے ہیں، اور یہ اورینٹلسٹ کی 6-7 کوٹیشن ہے جنرل کی، یہ بھی آپ لے لیں. ٹھیک ہے، اس کی بھی اسکرین شاٹ لے لیں. اچھا جو پوئٹری ہے نا اس کا بھی ایک اچھا امپیکٹ پڑ جاتا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو پوئٹری یاد ہو جاتی ہے تو اگر آپ اپنے نظر نہیں آ رہا. اچھا اگر آپ اپنے کوشچن کو ختم کریں نا تو ان پوئٹری کے اوپر بھی کر سکتے ہیں. یہ بھی یونیورسل سی پوئٹری ہے. دیکھیں یہ تو میں خیال سب کو آتا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اسی طریقے سے
یہ بھی بالکل جنرل سا ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. یہ بھی تقریباً آپ ہر کوشچن کے اینڈ پہ لکھ سکتے ہیں. اور اسی طریقے سے حفیظ جلندری کا شعر ہے، وہ آیا رحمت عالم، وہ آیا فخر موجودات، زمانہ جھوم اٹھا، کائنات نازم ہوئی. اور پیکر حسن و خلق و وفا ہے نبی، جس کا ہر قول قرآن کا آئینہ. اور آخری والا بھی بہت پیارا شعر ہے، وہ دانائے سبل ختم رسول مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا. ٹھیک ہے، تو یہ اشعار کو کمپلسری نہیں ہے لیکن ایک اچھا امپیکٹ پڑ جاتا ہے. تو یہ جنرل سے ہیں. کسی بھی کوشچن کو جب آپ نے پورا اٹیمپٹ کر دیا، خلاصہ لکھ دیا، حاصل بحث لکھ دیا، اینڈ کے اندر آپ ایک شعر لکھ دیجیے، اس سے ایک خوبصورت اینڈنگ ہو جاتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، تو یہ سر ان اشعار کے علاوہ بھی کوئی اشعار لکھ سکتے ہیں؟ بالکل لکھ مطلب اسی سے جیسے وہ ہے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو کامی تو دین نامکمل ہے. دیکھیں وہ تھوڑا سا لنک بھی کرے نا. آپ دیکھیں اس کے اندر آپ تھوڑا سا دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے ہے نا کہ اخلاق ہے، امن، اس طرح کی چیزیں بھی آ رہی ہیں. لکھا جا سکتا ہے لیکن یہ تھوڑے سے انداز سے میں نے اکٹھے کی کہ اس میں کچھ نہ کچھ چیزیں اس سے لنک کرتی ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب میں آپ کو ایز کمانڈر کوشچن تھوڑا سا اس کا ایک فارمیٹ دکھا بھی دیتا ہوں. ٹھیک ہے، اس کو کس انداز سے آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دیکھیں ہم نے یہاں پر کیا لکھا. سب سے پہلے ہمارا انٹروڈکشن آیا. اب یہ دیکھیں آپ کا 8-9 لائنوں پر ہمارا کیا ہے جی، انٹروڈکشن. پھر ہم نے لکھ دیا آبجیکٹیوز آف وار ان اسلام. ٹھیک ہے، سب سے پہلے قرآن کی آیت بھی لکھ دی اس کے اندر، اور اس پہ ہم نے ڈرائیو کر لیے کہ یہ 4-5 چیزیں فتنے کے اندر آتی ہیں. تو یہ 4-5 چیزیں. اب یہ دیکھیں شارٹ سا ہمارا پیراگراف ہو گیا، آبجیکٹیوز آف وار ان اسلام. پھر ہم نے لکھ دیا جی آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز کمانڈر. کیونکہ اب ظاہر اسپیس اتنی نہیں ہے، ہم نے 8 کوالٹیز ہیں اور ہر ایک کو آپ 3-3 لائنوں میں بھی اگر ایکسپلین کرتے ہیں تو یہ آپ کی تقریباً ایک پیج کے اندر آپ نے کیا لکھ دی، آؤٹ اسٹینڈنگ کوالٹیز لکھ دی. پھر ہم نے لکھا جی میجر بیٹلز آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم، ڈیٹیل اوور ویو. اس میں ہر بیٹل کو آپ دیکھیں کہ بالکل 4-5 لائنوں میں بیٹل آف بدر، اس کا بیک گراؤنڈ، فورسز، اسٹریٹجیز، آؤٹ کم، امپیکٹ، تاکہ 4-5 لائنوں میں ہماری بیٹل کیا ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے. بیٹل آف احد، بیٹل آف خندق، خیبر، کنکسٹ آف مکہ، حنین، تبوک. تو 7 جنگیں ہم نے لکھ دی. اس کے بعد وار اسٹریٹجیز، ہر اسٹریٹجی کو لکھا اور 3-4 لائنوں میں اس کے اندر ہم نے ایک ایگزامپل ڈال دی اور اس کے اوپر ڈسکشن کر دی. اور یہ ہماری اسٹریٹجیز آ گئی کتنی جی، تقریباً 15 کے قریب ہم نے اسٹریٹجیز لکھ دی، بلکہ زیادہ ہی لکھی ہیں، 17 کے قریب. اور اس کے بعد دیکھیں جو اگر آپ ایک چیز لکھتے ہیں نا، اسٹریٹجیز لکھی ہیں، تو آپ اس کو تھوڑا سا سم اپ بھی کر دیتے ہیں نا ساتھ ہی. ٹھیک ہے، اوور آل اس کی ایک سمری بھی آ جاتی ہے. پھر نبی علیہ السلام کے ایتھکس اینڈ پرنسپلز آف وار ان اسلام، اس کو ہم نے شارٹ سے لکھ دیا. پھر کرٹیکل انالیسز آ گیا جس کے اندر ہم نے جنرل سی بات کی اور آپ کی پروفٹس نبی علیہ السلام کی جنگوں کے مقاصد بتا دے کہ وہ جسٹ فار دا سیک آف پیس تھی. اور اسی کے اندر ہم کچھ کوٹیشنز بھی لکھ سکتے ہیں جب ہم کرٹیکل انالیسز لکھ رہے ہوتے ہیں. تو ہم نے مسلم اسکالرس آپ کو کیسے دیکھتے ہیں ایز کمانڈر، اور آپ کو اورینٹلسٹ ایز کمانڈر کیسے دیکھتے ہیں، تو ان کی کچھ کوٹیشنز ہم نے اس کے اندر ایڈ کر دی. اور پھر ماڈرن ورلڈ لنک کے اندر ہم نے کچھ جدید دنیا سے اس کو لنک کر دیا. اور اینڈ پہ ہم نے کنکلوژن، اور یہ کتابیں ہیں جن کو آپ اس کے کوشچن کے اندر کوٹ کر سکتے ہیں. اس انداز سے آپ کا ایک کوشچن ہوگا. اب میرا خیال ہے کہ اس کوشچن کے حوالے سے اب کوئی کیوری نہیں رہنی چاہیے. جی بولیے جی. اب سر یہ بک کب تک آ جائے گی سر؟ یہ تقریباً ہفتہ ڈیٹ میں آ جائے گی. ٹھیک ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں آپ کو جو کچھ کتابیں وہ میں آپ کو ویسے ہی بتا چکا ہوں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ یہ کتاب لیں، صرف میں آپ یہ بتا رہا ہوں اس پیٹرن پہ. ابھی ہم نے اسی پیٹرن پہ پڑھا ہے نا، صرف بتا رہا ہوں کہ اس انداز سے دیکھیں ہمارا جب کوشچن ہوگا تو یہ تقریباً آپ کی ہر چیز اس میں کیا ہو جائے گی. سمجھ رہے ہیں لیکن سر یہ اس میں چیزیں بہت آرگنائز ہیں تو یہ ہیلپ کرے گا ہمیں بہت. ٹھیک ہے، آپ وہ بھی لے سکتے ہیں، اور ویسے بھی انشاءاللہ ڈسکشن ہم کر رہے ہیں اسی پیٹرن پہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا سر ریفرنسز اسی طرح اینڈ میں ہی کوٹ کرنے یا دونوں آپشن ہے. میرے پاس اتنا ٹائم نہیں تھا میں ہر ایک کے ساتھ ایڈ کرتا نا. میں نے یہ بھی طریقہ، کیونکہ کچھ کتابوں میں یہ بھی اچھا لگتا ہے کہ بیچ میں بھی کر دیں. اور آپ کریٹیکل انالیسس میں بھی ایک بات ہوتی ہے نا کہ مسلم اسکالر اورینٹلسٹ آپ کو کیسے انالائز کرتے ہیں، اس انداز سے نا کریٹیکل انالیسس کے اندر بھی کچھ لوگ کوٹیشنز کو ویٹیج دے رہے ہوتے ہیں، تو اس انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں اور بیچ میں بھی لکھ سکتے ہیں. دونوں طرح ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے سر کریٹیکل انالیسس میں ہیڈنگ آئے گی؟ نہیں آئے گی یہاں سمجھانے کے لیے کیا ہے، ہیڈنگ نہیں لکھنی ہے آپ نے بالکل. اوکے سر. کریٹیکل انالیسس میں کوئی ہیڈنگ نہیں، ماڈرن ورلڈ سے لنک کرتے ہیں. جی السلام علیکم سر.
سر یہ سی اسلامیات کے سلیبس پہ آپ نے بک لکھی ہے؟ جی جی دیکھیے وہ سر مل سکتی ہے اب؟ بیٹا تھوڑا سا ٹائم لگ رہا تھا، میں تقریباً اب یہ اس کے لیے بائنڈنگ کے لیے گئی ہوئی ہے، تقریباً اچھا ہفتے ایک لگ جائے گا، اور ٹھیک سر جیسے ہی اویلیبل وہ ہو سر آپ اردو کائنڈلی میڈیم ہمیں میں ہے سر؟ انفارم کر دیجیے گا، ہم منگا لیں گے. اوکے اوکے میں بتا دوں سر ٹھیک ہے. اردو میڈیم میں ہے؟ نہیں ابھی انگلش میں ہے، اردو میں لکھ رہا ہوں، اردو میں تقریباً آپ سمجھیں کہ جولائی کے اینڈ تک آئے گی. اردو میں بہت ٹائم لگتا ہے، اردو چیزیں نکالنا بہت دیر لگتی ہے، تو اردو کی اوکے سر. جولائی کے اینڈ تک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا جی بچے، اب سر یہ کوشچن ہو کوشچن ہے گیا، اب سر. اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جی ہماری جو لاسٹ چیز رہے گی ہے وہ ہے پروفٹ سر صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر. اچھا اب دیکھیں، اب آپ نے جو کوشچن کرنا ہے وہ اینڈ پہ کرنا ہے سب نے، ٹھیک ہے، کیونکہ میجر چیزیں آ چکی ہیں. اب ہم نے اپنی لاسٹ جو ڈائمینشن ہے نا اس کو پڑھنا ہے، کہ کیونکہ ہمارا اس چیپٹر کو کمپلیٹ کرنا ہے، بہت ٹائم ہمارا اس پہ لگ چکا ہے. ٹھیک ہے، میں اس لیے اس کو آرام سے آپ کو پڑھاتا رہا ہوں تاکہ ایک دفعہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا تو ہمیں باقی کوشچن میں اتنا مسئلہ نہیں ہوگا. آپ کو پیپر نظر آ رہا ہے اس ٹائم؟ نو سر. نہیں نظر آ رہا ہے؟ ایک منٹ، لنک مل جائے گا. دیکھیں پتہ کیا، وہ اب تھوڑا سی یہ چیز سمجھا کریں نا کہ میں نے اکیڈمی کو کتاب لکھ کے دی ہے نا، تو وہ ان کو کہیں گے وہ دے بھی دیں گے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا اس کے حوالے سے کچھ آپ کو بتا نہیں سکتا. اچھا یہ بتائیں کہ یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہے کوشچن؟ یس سر. اچھا اب دیکھیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر، اس پہ کوشچن صرف ایک بار آیا ہے. ٹھیک ہے، اور یہ آیا تھا 2023 میں جو سی ایس ایس کا اسپیشل ایگزام ہوا تھا نا، اس میں کوشچن آیا تھا، اور اس کا رزلٹ ابھی ریسنٹلی آ بھی گیا ماشاءاللہ، بڑا اچھا رزلٹ آیا اس کا. تو اسپیشل ایگزام تھا بھی آسان، اور اوور آل رزلٹ بھی بچوں کا اچھا آیا. پیپر بھی بہت آسان تھا اسلامیات کا. تو اس کے اندر کوشچن آیا تھا کوشچن نمبر 3، ایک ہی دفعہ یہ آیا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر. اور آپ دیکھ سکتے ہیں بڑا جنرل سا کوشچن ہے کہ یہ ایک حدیث ہے کہ انما بعثت معلما، verily I have been sent as teacher. یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا ہے. ڈسکس ان ڈیٹیل. انما بعثت معلما کا مفہوم بیان کر کے تفصیلی بحث کریں. ٹھیک ہے جی. اب آپ اگر اس کوشچن کو دیکھتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کو ایک کھلی سپیس دے دی ہے کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر آپ جو لکھنا چاہتے ہیں. اگر وہ کہہ دیتا نا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ طریقہ تدریس پہ بحث کریں، پھر تو ہم فوکس کرتے کہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. وہ کہہ دیتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کون کون سے ادارے اسٹیبلش کیے، پھر ہم ان کے اوپر فوکس کرتے، مکہ میں کیا کیا، مدینہ میں کیا کیا. صفہ ادارہ کے اوپر الگ سے آ جاتا کہ صفہ ادارے میں آپ کیا پڑھاتے تھے، اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس کے اوپر ہم الگ سے بات کرتے. اگر کوشچن آ جاتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے عرب میں کیا کام کیا، تو ہمیں تمام اداروں کے اوپر ان چیزوں پہ ڈسکشن کرتے ہیں. لیکن جہاں پہ اس نے آپ کو کیا اسپیس دے دی ہے کھلی، کہ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں استاد کے روپ میں آیا ہوں. Verily I have been sent as a teacher. ڈسکس ان ڈیٹیل، تفصیل سے اس کا جائزہ لیں. تو آپ بتائیے کوئی ڈائمینشن اس نے کلیئر کیا آپ کو؟ نہیں کی. اس طرح کی کوشچن اٹیمپٹ کرنا سب سے آسان ہوتا ہے کہ اس میں آپ کے پاس کھلا آپشن ہے کہ آپ جو چاہیں پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ایز ٹیچر لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بہرحال میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہم نے تیاری کوشچن دیکھ کے نہیں کرنی، ہم نے تیاری ٹاپک کو دیکھ کے کرنی ہے کہ اس ٹاپک میں پاسبل ڈائمینشن کیا کیا بن سکتی ہیں تاکہ کوئی بھی کوشچن آئے تو ہم کر سکیں. تو پاسبل ڈائمینشن یہی بن سکتی ہیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں. تو ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کوشچن کے اندر 3 بنیادی چیزوں کو تیار کر لیتے ہیں. سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کون کون سے سٹیپس اٹھائے. What are the practical steps taken by the Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم to promote the education. فروغ تعلیم کے لیے نبی علیہ السلام کے عملی اقدامات کون کون سے تھے، ایک تو اس کے اوپر ہم بات کر سکتے ہیں. اچھا صفہ ادارہ الگ سے بھی آ سکتا ہے، تو صفہ ادارے کو ہم تیار کر لیں گے. اور ٹیچنگ میتھڈالوجی، ٹیچنگ ٹیکنیکس، ٹیچنگ کوالٹیز، نبی علیہ السلام پڑھاتے کیسے تھے اس کے اوپر بھی آ سکتا ہے. اور جنرلی ان تینوں چیزوں پہ ہم بات بھی کر سکتے ہیں. تو ہم ان تینوں چیزوں کو اس ٹاپک میں تیار کر لیں گے. ایک تو ہمیں یہ پتا ہو پریکٹیکل سٹیپس کون سے اٹھائے، صفہ ادارہ کیا تھا، اس میں کیا ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں،
اور تیسرے نمبر پہ آپ کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا تھی، آپ پڑھاتے کیسے تھے. تو پہلے ہم اپنا میجر کنٹینٹ تیار کر لیتے ہیں اسی حوالے سے. اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پریکٹیکل سٹیپس پہ بات کرتے ہیں تو اگین آپ اپنا پورا اس کے اوپر بات کریں. جو آپ نے مکی اور مدنی زندگی پڑھی ہے تو مکی زندگی میں آپ کو کون کون سا ایونٹ نظر آتا ہے؟ شاباش سوچ کے بتائیے، ٹیکسٹ میسج کریں. ٹھیک ہے، مکی زندگی میں آپ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ٹیچنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے، ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے، ٹیچنگ نہیں ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا؟ کون کون سے ادارے، کون کون سے اقدامات آپ کو نظر آتے ہیں؟ ایک تو ہو گیا جی دار ارقم، صفا نہیں منیر، صفا تھا مدینہ کے اندر. اور کوئی چیز آپ کو نظر آتی ہے؟ دار ارقم کے علاوہ صفا تو مدینہ میں آ گیا نا، میں مکہ کی بات کر رہا ہوں. اچھا صفا پہاڑی لکھ رہے ہیں آپ، ٹھیک ہے. جو آپ کی پریچنگ ہے اس کو بھی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ بھی ہم تعلیم سے لنک کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جی سر جو بدر میں وہ پریزنر تھی نا تو اس کو جو ہے مدینہ کہا میں تھا نہیں جانا ابھی، مکہ میں، صرف مکہ میں پہلے سوچتے ہیں بیٹھ اوکے کے. سر. سر پہلے مکہ سوچتے ہیں پھر مدینہ سوچتے ہیں. مکہ میں سر اور ہوم آف اسلام. جی ہوم آف اسلام. نہیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آئی. سر اسلام کا گھر ایک وہ تو ادارہ وہی بنایا تھا. دار ارقم ہے نا، ہاؤس آف اسلام، وہ تو دار ارقم ہی ہو گیا. اوکے سر. مسجد قباء بھی مکہ سے باہر ہے. سر ایک تو جی آپ نے بتایا دار ارقم بہت بڑا ادارہ تھا، نبی علیہ السلام نے مکہ بیت اللہ کے سامنے آپ ان کو پہلے ایجوکیٹ کرتے تھے، پھر آپ نے ان کو کہاں شفٹ کر دیا؟ دار ارقم میں شفٹ کر دیا. اس کے علاوہ آپ دیکھتے ہیں جو پلیجز آف عقبہ ہوئی، وہاں پہ آپ دیکھیں جو لوگ آپ کے پاس آئے 11th ایئر کے اندر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر اسلام لاتے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ کسی ٹیچر کو بھیج دیں. تو آپ نے مصعب بن عمیر کو ان کے ساتھ بھیجا تھا ان کی ریکویسٹ پہ، پھر عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا تھا. تو ان کا بھی آپ حوالہ دے سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے مکہ کے اندر ٹیچرز کو ٹرانسفر کیا، کیونکہ وہاں پر حالات ایسے تھے کہ وہاں پہ آپ کو ادارہ کھول نہیں سکتے تھے. تو آپ کی ایک بڑی انوویٹو اسٹریٹجی تھی کہ آپ نے کہا کیا کہ ہم جہاں جہاں لوگوں کو ضرورت ہے ہم ٹیچر ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو آپ نے ٹیچر کیا کیے؟ ٹرانسفر کیے. کہاں کہاں کیے؟ مدینہ کے اندر حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم کو بھیجا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جس طرح سنم نے لکھا بالکل ٹھیک پوائنٹ ہے، یہ بھی آپ بتا سکتے ہیں کہ سیکرٹ پریچنگ بھی ایجوکیشن ہی تھی نا ساری. تو جب تک آپ نے شروع کے 3 سال سیکرٹلی الگ ایک ایک بندے کو جا کے ایجوکیٹ کرتے تھے، ٹھیک ہے، اس کو پڑھاتے تھے. تو سیکرٹ ٹیچنگ کی بات کر سکتے ہیں، دار ارقم کی بات کر سکتے ہیں، پلیجز آف عقبہ کی بات کر سکتے ہیں. اور جو لوگ آپ کے پاس پھر حج کے اندر آتے تھے ان کو الگ سے آپ بٹھاتے، ان کو سمجھاتے. تو آپ کے پاس یہ مکی زندگی آ جاتی ہے. پھر اگر آپ مدنی زندگی کو دیکھتے ہیں تو مدنی زندگی میں قبا، نبی علیہ السلام کے پاس جب آپ مدینہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں، قبا میں سٹے کرتے ہیں، مسجد بناتے ہیں، اور وہاں پر پھر آپ ادارہ اور مسجد کے اندر ایجوکیشن کا نظام شروع ہو جاتا ہے، تعلیم شروع ہو جاتی ہے. پھر مدینہ میں مسجد نبوی جو ایک ٹریننگ سینٹر بنا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشنل سینٹر بھی بنایا. پھر بدر کی قیدیوں کا آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ان سے کیسے کام لیا کہ اگر کوئی رینسم دے دے، رینسم نہیں ہے تو بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے، کوئی ہنر دے دے. پھر خواتین کے لیے آپ نے اسپیشلی بدھ کا دن رکھا تھا کہ خواتین کی تعلیم پہ کام ہوگا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے 2210 حدیثیں کوٹ کی جاتی ہیں کہ آپ نے ان کو اتنا بہتر انداز سے تیار کیا، اپنی ازواج کو، اپنی وائفز کو، کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں. سلیو گرلز جو اس معاشرے میں بالکل اگنور تھیں، ان کو آپ نے اسٹیٹس دیا، ان کو آپ ایٹیکیٹ سکھاتے، مینر سکھاتے، اپنے پاس بٹھا کر ان کو چیزیں سکھاتے. تو سورہ نور کی اتنا تفصیل سے بتایا کہ سلیو گرلز کو کیا کیا چیزیں آپ نے سکھائیں اور ان کو زندگی گزارنا ہے، اپنے آقا ان کے گھروں میں کام کیسے کرنا ہے، وہ ساری چیزیں بتائی گئیں. پھر مدینہ میں آپ نے شروع کے 3 سالوں میں 6 بڑے مدرسے بنائے، ٹھیک ہے، مسجد بناتے اور مسجد کے ساتھ کیا بناتے؟ مدرسہ بناتے. تو یہ آپ ایک جنرلی ایک پکچر بتا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجوکیشن کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک اوور آل ایک ون سائڈ کے اندر آپ ان چیزوں پہ بات کریں گے. دار ارقم ہو گیا. اسی طریقے سے سیکرٹ ٹیچنگ کو بھی آپ یہاں پر ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی نبی علیہ السلام کی ٹیچنگ تھی اس کے اوپر بات کر دیں، پلیجز آف عقبہ پہ بات کر دیں،
قبا مسجد ہو گئی، مسجد نبوی ہو گئی، بیٹل آف بدر کی بات کر لی، اور عورتوں کے لیے، سلیو گرلز کے لیے، بچوں کے لیے. اور آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اتنی زبردست اسٹریٹجی ہے کہ معاشرے کے تمام افراد کے لیے آپ نے کام کیا. آپ بتائیں کہ مرد ہیں ان کے لیے آپ کیا بنا رہے ہیں؟ قبا مسجد بنا رہے ہیں، ان کے لیے مسجد نبوی بنا رہے ہیں، صفہ ادارہ بنا رہے ہیں. بچے ہیں ان کے لیے آپ نے کہا کہ بیٹل آف بدر کے قیدی جو ہے ان کو کہا کہ بچوں کو بھی کیا کرو، ایڈریس کرو، ان کو بھی کچھ نہ کچھ ایجوکیشن دو. خواتین ہیں ان کو الگ سے آپ نے رکھا، سلیو گرلز ہیں ان کو. تو آپ کو کتنی انکلوسیو یہ چیز نظر آتی ہے کہ آپ نے تمام کی تمام سوسائٹی کے افراد کو کیا کیا، اس کے اندر ایڈریس کیا. تو یہ آپ کا پہلا پورشن ہو جائے گا کہ آپ کے پریکٹیکل سٹیپس کون کون سے ہیں. دوسرے نمبر پہ ہم اس میں بات کر لیں گے صفہ ادارے کے اوپر. صفہ ادارہ، صفہ یونیورسٹی ایک بہت ہی انوویٹو قسم کی نبی علیہ السلام کی تھنکنگ تھی کہ کیسے ہم ایک ایسا ادارہ بنائیں جس ادارے میں لوگوں کو اسکالرشپ دیں، لوگ آ کر ہمارے ادارے میں پڑھیں، اور ان کے لیے خوراک، رہائش، سب کچھ ہمارے ذمہ ہوگا. اور خاص طور پہ جو غریب لوگ پڑھنا چاہتے ہیں ان کے پاس ریسورسز نہیں ہیں تو ان کو ہم سپورٹ کریں گے. اور تقریباً 100-120 کے قریب لوگ اس ادارے میں رہتے تھے، اور نبی علیہ السلام اس کے سارے خراجات برداشت کرتے. اور سب سے بڑا آپ کے کنٹریبیوٹر کون تھے؟ حضرت سعد بن معاذ جو کہ انصاری تھے. وہ آپ کو بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کرتے، اور نبی علیہ السلام نے ان کی مدد سے کیا کیا، صفہ ادارے کو چلاتے تھے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ صفہ ادارے میں ایکٹیویٹیز کیا ہوتی تھی. بلیف سسٹم، جو آرٹیکلز آف فیتھ ہیں، توحید، رسالت، آخرت، اس کے اوپر اسٹڈی ہوتی. نبی علیہ السلام اس چیز کو فوکس کرتے. قرآنک ایجوکیشن، قرآن دیکھ کے پڑھنا، قرآن زبانی پڑھنا، قرآن کی تلاوت، قرآن کی میمورائزیشن، اس پہ کام ہوتا. ایک بہت بڑا نبی علیہ السلام کی حدیث کی کلیکشن ہمیں ملتی ہے جس میں ایٹیکیٹس اور مینرز پہ بات کی گئی ہے کہ آداب زندگی کیا ہے. آپ حدیثیں کھولتے ہیں نا، آپ کو ملتی ہے نہیں کہ کھانا کھانے کے آداب آپ نے بتائے، پانی پینے کے آداب، کسی کے گھر کیسے جانا ہے، مہمان نوازی کیسے کرنی ہے، راستے میں کیسے چلنا ہے، ایون واش روم میں کیسے جانا ہے. یہ سب آداب زندگی ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سکھا کر گئے ہیں. تو آپ مورل ویلیوز، ایٹیکیٹس، مینرز، کیونکہ اگر آپ صحابہ کو دیکھتے ہیں تو ان کو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں اندازہ نہیں تھا. آپ سورہ حجرات پڑھیے، ایک قبیلہ آتا ہے، نبی علیہ السلام گھر میں ہے اور باہر سے آوازیں مار رہے ہیں، یا محمد اخرج الینا، باہر نکلے ہماری بات سنیں. قرآن نے کہا کہ بھائی یہ کوئی طریقہ ہے بلانے کا کسی کو؟ ویٹ کرو، نبی علیہ السلام باہر نکلیں گے تو تمہاری بات سن لیں گے. تو ان کو آداب زندگی، بات کرنے کا سلیقہ تک سکھایا گیا. یہ نبی علیہ السلام ان کو سکھاتے تھے. تو ایٹیکیٹس، مینرز، آداب زندگی، مورل ویلیوز، اس چیز کے اوپر بھی نبی علیہ السلام نے بہت فوکس کیا. اسی طریقے سے ایک اور بڑا مسئلہ تھا لکھنے کا کہ عرب میں رائٹنگ کا تو رواج ہی نہیں تھا، اور نبی علیہ السلام کو ضرورت تھی کہ آپ کے جو کمپینینز ہیں، صحابہ ہیں، ان کو رائٹنگ آنی چاہیے تاکہ آپ سکرائبز جو کاتبین وحی ہیں، جو قرآن لکھتے ہیں، ان کو میں سلیکٹ کروں اور وہ قرآن لکھا کریں. تو آپ نے وہاں پر لکھنے کا بھی انتظام کروایا، اور 45 کے قریب صحابہ نے وہاں پر لکھائی سیکھی، اور ان کو پھر آپ نے میکسیمم لوگوں کو کیا کیا، وہاں سے اٹھایا اور ان کو کاتبین وحی کا سٹیٹس دیا. تو آرٹ آف رائٹنگ بھی وہاں پر ہوتی. اسی طریقے سے فزیکل ایجوکیشن، کیونکہ ابھی میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ریگولر آرمی نہیں رکھی تھی. انہوں نے کہا میں اپنے ہر بندے کو اس قابل بنانا چاہتا ہوں کہ وہ بہترین طریقے سے فزیکلی فٹ ہو، جو لڑ سکے. اس کے لیے آپ ان کی ایکٹیویٹیز کرواتے، آرچری، تیر اندازی کے مقابلے ہوتے، ریسلنگ ہوتی، اور اوریجنل ریسلنگ، ہماری طرح کی نہیں، فیک ریسلنگ ہوتی. اور نبی علیہ السلام نے آپ کو پتہ ہے 2 مرتبہ خود بھی ریسلنگ لڑی ہے. کس کے ساتھ؟ رکانہ کے ساتھ. اور دونوں بار آپ نے اس کو ہرایا، اس نے اسلام قبول کر لیا. تو ریسلنگ، لیکن آپ نے اتنا کہا تھا کہ فیس کے اوپر سٹرائک نہیں کرنا. فیس انسان کا سب سے ایک اشرف عضو ہوتا ہے، باقی جس طرح دو لگا کے گراتے ہیں، ریسلنگ ہوتی تھی. ہارس رائڈنگ کے مقابلے ہوتے، رننگ کے ہوتے. اور سب سے تیز دوڑنے والے صحابی کا نام تھا سلمہ بن اکوا، جو ہمیشہ جیت جاتے تھے. اور نبی علیہ السلام نے خود بھی 2 بار دوڑ لگائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ. ایک بار آپ جیت گئیں اور ایک بار نبی علیہ السلام جیت کے. تو یہ آپ کی خود بھی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر آتی ہے. سوئمنگ، تیراکی، کیونکہ عرب میں تو نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے بچپن کے دنوں میں، کیونکہ آپ طائف میں رہے تھے بنو سعد کے پاس، تو کچھ عرصہ آپ نے تیراکی کی تھی وہاں پر. اور اس کے علاوہ آپ کہتے تھے اپنے بچوں کو تیراکی سکھائیں، کیونکہ تیراکی ایک ایسی چیز ہے نا، اگر آپ میں سے کوئی کرتے ہوں
اس میں انسان کی ایکٹیویٹی اور باڈی جتنی انوالو ہوتی ہے وہ کسی اور ہابی میں نہیں ہوتی. تو سوئمنگ کا آپ کو بڑا شوق تھا کہ بچوں کو سکھائے کرو، تلوار کا استعمال کیسے کرنا ہے. تو یہ ساری فزیکل ایکٹیویٹیز ہوتی تھی صفا ادارے کے تحت. اس کے علاوہ ایک ڈپارٹمنٹ تھا لنگوسٹکس ڈپارٹمنٹ، جس میں زبانیں سکھائی جاتی. زید بن ثابت کو کیونکہ 4-5 زبانیں آتی تھیں، نبی علیہ السلام کے حکم پر وہ فارسی زبان، لاطینی زبان، ہیبرو لینگویج، گریک لینگویج ان کو آتی تھی، انہوں نے آ کے سکھانے شروع کی. پھر عبداللہ بن زبیر اس میں ایکسپرٹ ہو گئے. تو یہ ایک آپ نے ایک بالکل کمپریہنسو سا بتا دینا ہے صفا ادارے کے حوالے سے کہ صفا ادارہ کیا ہے، اس میں پڑھایا کیا جاتا تھا، اسکیم آف اسٹڈیز کیا تھی، اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز کیا تھی. یہ سارا آپ نے ایک پکچر دینی ہے صفا یونیورسٹی، صفا ادارے کے حوالے سے. اس کے بعد جو تیسری میجر چیز اس کے اندر آ جائے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگ میتھڈالوجی کیا تھی، آپ پڑھاتے کیسے تھے. تو اس حوالے سے 10-12-15 آپ کوالٹیز تیار کر لیجئے. فار ایگزامپل ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ آپ چیزوں کو ریپیٹ بھی کرتے تھے. ریپیٹ کا مطلب کیا ہے کہ آپ ایک بات کو 2 بار کہتے ہیں، 3 بار کہتے ہیں. اکثر آپ کو حدیثیں نظر آتی ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے قالها ثلاثا، اس کو 3 بار کہا، اس کو 4 بار کہا، تاکہ ہر بندہ اس کو انڈرسٹینڈ کر لے. تو ریپیٹیشن، تکرار، اعادہ ہمیں نظر آتا ہے. نمبر 2، چیزوں کو آسان بنا کے پیش کرنا، مشکل بنا کے پیش نہیں کرتے تھے. ہتاشہ کہتی ہیں اگر ایک کام کو کرنے کے 2 طریقے ہوتے، ایک آسان ایک مشکل، نبی علیہ السلام ہمیشہ آسان طریقوں کو آپٹ کرتے. یہ آپ کی حدیث ہے، آسان سی آپ یاد بھی کر سکتے ہیں. الدین یسرن، دین بہت آسان ہے، اس کو مشکل مت بناؤ. یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو. ان کو خوشخبریاں سناؤ، اللہ سے دور نہ کرو. اسی طریقے سے تیسری چیز ہمیں نظر آتی ہے، چیزوں کو آہستہ آہستہ صحابہ کو کرتے، ایک دم چیزیں امپوز نہیں کرتے تھے. جسے آپ شراب کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو 4 مختلف آیات میں تھوڑا تھوڑا کر کے شراب کی حرمت آپ نے بتائی تاکہ لوگوں کے لیے عمل کرنا آسان ہو. سورہ نحل میں اجازت ہے، سورہ بقرہ میں اللہ نے تھوڑی سی کاؤنسلنگ کی کہ دیکھو شراب کا نقصان بہت بڑا ہے، نہ پیا کرو، لیکن کلیئر کٹ منع نہیں کیا. سورہ نساء میں کنڈیشنلی بین کر دیا، اور پھر سورہ انعام میں مکمل طور پہ بین کر دیا. تو چیزیں گریجولی آپ صحابہ کو بتاتے تھے، یہ نہیں کہ ایک دم پورا دین ان کے اوپر ڈال دیا تو ان کے لیے مشکل ہو جاتی. اسی طریقے سے آپ کو نبی علیہ السلام کی ایک چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ صحابہ کو انوالو کرتے تھے. جو ہم کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا ایسا سیشن ہوتا تھا کہ جس میں صحابہ کو سوچنے پہ مجبور کرتے، ایک انٹریکٹیو سیشن آپ کا ہوتا تھا، اور تھنکنگ، کریٹیکل تھنکنگ میں لے کے آتے ان کو. 200 کے قریب حدیثیں ایسی ہیں جس میں آپ نے سوال صحابہ سے الٹا کیے. ایک موقع پہ کہا کہ مل اثم، اچھا صحابہ یہ بتاؤ کہ واٹ از سن، گناہ کیا ہے. اب ہر بندہ اپنے لحاظ سے بتا رہا ہے گناہ یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، لیکن پھر آپ نے گناہ کو ڈیفائن کیا. دیکھو گناہ وہ ہے ما حاک فی نفسک، جو چیز آپ کے دل میں کھٹکے اور جو کام آپ لوگوں کے سامنے نہیں کر سکتے وہ گناہ ہے. سامنے آپ جتنے مرضی اچھی بیٹھے ہیں، جو آپ کی اصل پکچر ہے نا وہ ہے جب آپ الگ کمرے میں بیٹھ کر وی پی این لگا کر نیوزی لینڈ کے شہری بنے ہوتے ہیں، تو وہ اصل میں آپ کی پکچر ہے. یہاں پہ تو میں بھی بڑا صاف ستھرا بن کے سوفسٹیکیٹڈ ہو کے باتیں کر رہا ہوں، آپ بھی کر رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ آپ سمجھ لو، وہ جو آپ کی اصل پکچر ہے نا وہ پکچر آپ کی اصل نمائندگی کرتی ہے کہ آپ کیا ہیں. تو اس لیے اب صحابہ کو آپ نے پہلے سوچنے میں مجبور کیا، ہر ایک نے اپنی ڈیفینیشن دی، اس کے بعد آپ نے شارٹ سی ایک ڈیفینیشن کر یہ گناہ ہے. پھر کہا اچھا بتاؤ غیبت کسے کہتے ہیں، ہر ایک نے اپنی بتا دی غیبت کے بارے میں، پھر آپ نے ڈیفائن کر دیا. تو صحابہ سے کوشچن کے انداز میں ان کو کریٹیکل تھنکنگ ان کے اندر ڈیولپ کرنا، یہ ہمیں انداز بھی نظر آتے ہیں. پھر اسی طریقے سے آپ جامعیت، کمپریہنسونیس، چیزوں کو بڑا ہی جامع کہتے ہیں مختصر الفاظ میں زیادہ بات کرنا. آپ دیکھیں چھوٹی سی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، آپ میں سے ہر ایک کو آتی ہے، اعمال کا دارومدار نیت پر ہے. آپ کے تمام ایکشنز جج ہوں گے آپ کی انٹینشن کی بیس پہ. آپ قرآن پڑھا رہے ہیں، انٹینشن غلط ہے، آپ کو گناہ مل رہا ہے. آپ انگلش ایسے کی تیاری کریں، آپ کی انٹینشن اچھی ہے، آپ کو ثواب ملے گا. تو پوری زندگی آپ کوئی بھی ایکشن کرتے ہیں، یہ حدیث آپ کے سامنے کھڑی ہے. تو یہ کمپریہنسونیس ہے کہ آپ کی مختصر الفاظ ہیں لیکن اس میں پورا ایک سمندر ہے، اوشن آف نالج ہے، اور اس میں آپ کیا کر سکتے ہیں، چیزوں کو ڈرائیو کرتے ہیں. اس طرح سے ٹاٹ بائی پریکٹس، چیزوں کو آپ ڈیمونسٹریٹ بھی کرتے تھے. یہ نہیں کہ چیزیں تھیوریٹیکلی صرف آپ سمجھا رہے ہیں، بلکہ ان کو ڈیمونسٹریٹ کرتے، اس کا پریکٹیکل ورک کرواتے، فیلڈ ورک کرواتے.
जैसे एक दफा नबी इस्लाम ने सहाबा को कहा जी आपको मैं वजू का तरीका बताता हूँ, प्रॉपरली बताया वजू ऐसे 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 करते हैं। फिर नबी अलैहि इस्लाम ने कहा चलो बाहर आओ, और प्रॉपरली उनको वजू करके दिखाया। दिस इज टॉट बाय प्रैक्टिस, कि अमली जो मश्क है ना उसके जरिए से आप तालीम दे रहे हैं। फल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, आपकी हदीस है नमाज ऐसे पढ़ो जैसे मुझे पढ़ता देख रहे हो। इसी तरीके से नबी अलैहि इस्लाम एग्जाम्पल्स भी देते थे, मिसालें। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा जी 5 वक्त की नमाज पढ़ना ऐसा है जैसे एक इंसान के घर के सामने एक नहर हो, 5 मरतबा गुस्ल करे, जिस्म पे कोई मैल होगी, साहबा ने कहा नहीं होगी। आपने कहा यही मिसाल क्या है, एक इंसान की नमाज की है, जब 5 मरतबा आप शावर लेते हैं आपके सारे गुनाह क्या हो जाएंगे, माफ हो जाएंगे। गीबत करना ऐसा है जैसा मुर्दार भाई का गोश्त खाना। तो मिसालों के जरिए से भी आप क्या करते, साहबा को टीच करते। फिर ड्राइंग्स, मुख्तलिफ नक्शे बनाते, ये आपके सामने नक्शा बना हुआ है, स्क्वायर है और ये लंबी लाइन खींची, फिर आपने कुछ यूं ही लाइनें खींची। आप में से कोई बताएगा नबी इस्लाम ने इसमें क्या समझाया है? और आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट ले लेते हैं। सर ये उन्होंने कहा कि इंसान की ख्वाहिशात इतनी लंबी होती है और इसकी मौत इसके इर्द गिर्द यूं घूम रही होती है, ये वाली। वेरी गुड, ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा नूरीन। नबी अलैहिस्सलाम ने ये नीचे बैठ के नक्शा बनाया, ठीक है, ये स्क्वायर बनाया, कहा कि ये देखो ये जो स्क्वायर है इंसान की जिंदगी है, ये छोटी छोटी जो लाइनें खींची ना, ये कहा कि इंसान की मुश्किलात हैं, एक मुश्किल से निकलता है, दूसरी आ जाती है, तीसरी आ जाती है, और जो लंबी लाइन खींची ना, आपने कहा कि ये इंसान की डिजायर्स हैं, ह्यूमन वांट्स, दे आर अनलिमिटेड, इतनी ज्यादा हैं कि ये कभी खत्म नहीं होती है। तो आपने एक मैसेज ये कन्वे किया कि अपनी ख्वाहिशात को महदूद कर लो। इसके बाद ये यूज ऑफ जेस्चर, इशारों का इस्तेमाल करते हैं। आप देखिए नबी इस्लाम ने कहा कि मैं और यतीम की कफालत करने वाला ऐसा होगा जैसे ये 2 उंगलियां, ठीक है, इकट्ठा किया। इस तरह इशारों के जरिए से आप तालीम देते। फिर किसी को मारना डांटना ये नहीं था। हते अनस कहते हैं मैं 10 साल नबी इस्लाम के पास रहा, छोटे बच्चे थे, उनकी वालदा ने कहा कि आप नबी इस्लाम के पास रहा करो, अच्छी चीजें सीखोगे। अब छोटे बच्चे हैं 10-12 साल के, नबी इस्लाम को कहते हैं जाके ये एक चीज किसी को बुला लो, किसी को दे दो। वो बाहर जाते हैं, बाहर बच्चे खेल रहे होते हैं, वहां जाके खेलने में मसरूफ हो जाते हैं। पूरे 10 साल वो कहते हैं कभी नबी इस्लाम ने मुझे ये नहीं कहा कि अनस ये काम क्यों किया या क्यों नहीं किया। और हम जो बच्चों को फेंटा लगाते हैं, छोटे बच्चों को छोटी छोटी बातों के ऊपर, आप सबको पता है घरों में क्या होता है। तो ये जो नबी इस्लाम की अप्रोच थी कि हमने मार के नहीं बच्चों को बताना, उनको प्यार से समझाना है, जो आपको हर स्कूल के बाहर लिखा होता है, मार नहीं प्यार। उसके बाद ये हर स्टूडेंट को अलग से फोकस करना, ये बहुत सारी क्वालिटीज आपको मिल जाती हैं। तो किसी को टॉन्ट नहीं करते थे इस तरीके से। तो ये आपकी टीचिंग क्वालिटीज आ गई, ठीक है जी। तो मेजर जो थीम है इसका मेरा ख्याल आपको समझ गए होंगे, जिसमें हमने क्या किया कि एक तो एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम ने क्या इकदाम किए, और दूसरे नंबर पे हमने इसमें सुफा इदारे को डिस्कस कर लिया, और तीसरे नंबर पे टीचिंग टेक्निक्स, ठीक है। अब बस इस क्वेश्चन को हमने वाइंड अप करना है, वो इंशाल्लाह हम फिर कल एक दफ़ा इसको क्रिटिकल एनालिसिस और मॉडर्न वर्ल्ड से लिंक कर लेंगे, और उसके बाद आपका ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। कल हम इंशाल्लाह शुरू के 10 मिनट में इसको डिस्कस करके अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे ह्यूमन राइट्स का। ह्यूमन राइट्स का मैं आपको डाटा रात को भेज दूंगा, और बाकी इस टेस्ट के लिए फिर आप लोग आपस में कोऑर्डिनेट कर लेंगे सीरत नबी का आपने टेस्ट कब देना है, क्योंकि ये तकरीबन आपका कल ये तकरीबन 10-15 मिनट में आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। और कोई बात पूछनी है तो बताइए। सर अगर जो हम हदीस अगर इंग्लिश में ट्रांसलेशन देकर अगर उसमें वर्ड्स आगे पीछे हो जाए तो कोई मसला तो नहीं होता ना कोई सर? मसला नहीं, ठीक है। अरबी में लिखते हो एहतियात करनी है, ट्रांसलेशन लिख रहे हैं इंग्लिश या उर्दू में तो कोई वर्ड्स आगे पीछे होने से कोई इतना बड़ा मसला नहीं होता। और सर एक और बात सर, ये जो स्लाइड है हमारे साथ शेयर करना काइंडली। ये मैंने शेयर किया है, मैं दोबारा कर रहा हूँ, पता नहीं आप लोगों को क्यों नहीं नजर आ रही, मैं दोबारा कर देता हूँ, ठीक है। सर सर क्वेश्चन है सर। एक और इनका हुजूर का एक तरीका जो था, क्वेश्चन आंसर का सेशन जो होते थे ना, ज्यादा मसले उसमें हल नहीं होते थे, ज्यादा सीखते थे जो साहबा उनसे। तो जो चीजें आपके जहन में आ रही हैं आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो भी चीजें आपके जहन में इस तरह की आती हैं आप उसको ऐड करें। सर आई हैव क्वेश्चन सर। यस यस। सर जो वॉर स्ट्रेटजी
हेलो सर. सर मैं क्वेश्चन